بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صلوات محمد ایدان محترم شہر محترم الانام کی آٹھویں مجلس عذاب حضرات امام بارگاہ کی صدر خانے میں سماعت فرما رہے ہیں تبرکاً چند گزارشات مسلسل آپ کی خدمت میں بیان کی آج بھی چند گزارشات چند معروضات آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر ہدیہ کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے پروردگار بحق محمد و آل محمد بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے حاضرین مجلس کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے پروردگار بحق محمد و آل محمد حاضرین و سامعین اور اس آبادی میں رہنے والے تمام مومنین و مومنات کو زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرمائے پروردگار جہان بھر میں جہاں جہاں زادار مصروف اعضاء ہیں انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے پروردگار بحق محمد و آل محمد جو مومنین بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے پروردگار بحق محمد و آل محمد ایک مومن علیم ہیں آپ کے شہر میں پروردگار انہیں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے ایک اور مومنہ جن کا آپریشن ہوا ہے ہوش میں آدم میں دعا کریں پروردگار انہیں جلد جلد صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے ایک اور بچہ ہے مومن ہے بہت کم عمر ہے اسے آج ہی جو ہے ڈاکٹروں نے کینسر ڈائگنوز کیا ہے حیدر رضا نام ہے اس بچے کا اس کے والد نے آپ حضرات سے خصوصی دعا کی التماس کی دعا کریں پروردگار عالم اس بچے کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے شہزادے جناب قاسم ابن حسن کے صدقے میں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے پروردگار اس فرش رضا اس مجلس رضا کے صدقے میں زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرمائے مر جانے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرمائے زمانے کے امام کو مسرابی اور خوشنود فرمائے قائم آل محمد کے ظہور میں تعظیم فرمائے ہمیں اپنے مولا و آقا کے آوان و انصار میں شمار فرمائے مجلس کی قبولیت کے لیے اپنی حاجات کی برابری کے لیے مل جل کر بآواز بلندتر صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم،
ان مجالس اعضاء کے لیے جو موضوع معین کیا کتاب الہی و سفیران الہی، اس کے ذیل میں آپ کی خدمت میں کوشش کی کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور اپنی دانست میں نے کوشش کی اور اپنی دانست میں ہی میں سمجھا کہ بہت کچھ ایسے وہ پہلو کہ جسے میں بیان کر سکتا تھا آپ کی خدمت میں بیان کیے، اور پروردگار آپ کو شاد اور آباد فرمائے کہ آپ نے بہترین انداز سے اسے سماعت بھی فرمایا۔ آج بھی چند گزارشات تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اس سے قبل کہ میں تقریر کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے، دوستوں سے، آپ یہاں آ جائیں، آگے تشریف لے آئے، بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، جگہ ہو جائے گی، اور مجلس کی رونق اور شان جو ہے وہ یہ بزرگ ہیں، یہ جوان ہیں، یہ بچے ہیں، ایک ماحول بھی بن جاتا ہے، پڑھنے میں بھی لطف آتا ہے، سننے میں بھی لطف آتا ہے۔ دو راستے رکھے خدا نے انسان کی ہدایت کے، ایک کتاب کو قرار دیا خدا نے، یعنی تحریر کو پروردگار عالم نے انسان کا ذریعہ ہدایت بنائے۔ دوسرا جو ذریعہ ہدایت بہترین سے بہترین تھا وہ پروردگار عالم نے پیغمبروں کی صورت میں، انبیاؤں کی صورت میں، رسولوں کی صورت میں، اماموں کی صورت میں، اولیاؤں کی صورت میں متعارف کروایا کہ ان دونوں نے مل کر انسان کی ہدایت کا انتظام اور اہتمام اس انداز سے کیا جس طریقے سے، اس انداز سے پروردگار عالم چاہتا تھا۔ اب چونکہ یہ ہدایت لینے والے پر منحصر ہے کہ وہ ہدایت لیتا ہے یا ہدایت نہیں لیتا، یعنی انسان پر خدا نے چھوڑ دیا کہ اگر تم ہدایت لینا چاہتے ہو تو ہم نے تو ہدایت کا بھرپور انتظام کیا ہے، بھرپور اہتمام کیا ہے۔ بالکل جیسے یہ مجلس اعضاء ہے، تلاوت سے شروع ہوتی ہے اور سوز و سلام ہوتا ہے، مرثیہ ہوتا ہے، اور تقریر ہوتی ہے، فضائل ہوتے ہیں، مصائب ہوتے ہیں، نوحہ ہوتا ہے، ماتم ہوتا ہے، شبیہات برآمد ہوتی ہے، یہ سارا اہتمام کیا جاتا ہے، سارا انتظام کیا جاتا ہے۔ اب جسے شوق ہوگا وہ خود ہی فرش اعضاء پر آئے گا اور اپنے لیے جو بہتر سمجھتا ہوگا اس انتظام اور اہتمام میں سے وہ لے کر اپنے ساتھ چلا جائے گا۔ اب اگر کسی کو شوق ہی نہیں ہے تو اس کو تو ہم اور آپ بھی جا کر گھر سے نکال کے لے کر نہیں آتے کہ آؤ چلو ہم نے یہ اتنا انتظام کیا تم کیوں نہیں آ رہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ آئیے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا آپ نہیں آئیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم جو یہ چھوٹی سی میں نے مثال دی ہے، پروردگار عالم بھی اسی طرح سے مختلف طریقوں سے امتحان لیتا ہے انسان کا۔ مختلف طریقوں سے وہ جو امتحان لیتا ہے در حقیقت وہ انسان کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتا ہے، کبھی بیماری میں، کبھی مالی طور پر کمزور کر کے، کبھی کسی طرح وہ موضوع کہیں اور چلا جائے گا۔ وہ جو امتحان اور آزمائش ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زندگی ہے ہی آزمائشوں کا نام، یہ زندگی ہے ہی پریشانیوں کا نام، یہ زندگی آسائشوں کا نام نہیں ہے، یہ زندگی آرام کرنے کے لیے نہیں دی ہے، یہ زندگی عیش کرنے کے لیے نہیں دی ہے خدا نے۔ یہ زندگی دی ہی اسی لیے ہے کہ ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری پریشانی آ جاتی ہے، دوسری پریشانی ختم نہیں ہوتی تیسری پریشانی آ جاتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا ہے وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ 5 چیزیں گنوائی ہیں پروردگار عالم نے کہ جن کے ذریعے سے وہ آزماتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے، اور اگر انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے پیغمبر سے کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، انہیں اب بشارت دیجیے، یعنی خوشخبری دیجیے۔ اب ان لوگوں کا تعلق عام لوگوں میں نہیں رہا بلکہ یہ صابر بندوں میں شامل ہو گئے، یعنی صبر کرنے والوں میں ہو گئے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ زندگی اس لیے دی گئی کہ آپ کا امتحان لیا جائے، اور آپ کو یہ سمجھایا گیا کہ اگر امتحان لیا جا رہا ہے آپ سے تو آپ اس پر صبر کریں، شکر بھی کریں، صبر بھی کریں۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام
بعض روایات ایسی ہیں کہ جنہیں مصائب میں نہیں پڑھا جاتا یا مصائب کا تسلسل نہیں رہ پاتا، اس لیے ان روایات کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ورنہ تو روایات بتاتی ہیں کہ شام غریبہ میں جب سب کچھ جل گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، تو سید سجاد تو اس وقت بھی سجدہ کر رہے تھے۔ ایسی تو سید سجاد نہیں ہے، صرف سجدہ نہیں کر رہے تھے بلکہ سجدے میں مناجات کر رہے تھے اور فرما رہے تھے پروردگار تیرا شکر کہ تو نے ہم سے یہ امتحان لیا اور ہمیں اس امتحان میں سرخرو بھی کر دیا۔ دیکھیے بچے کٹوانا، بچے ذبح کروانا، بھوک و پیاس کو برداشت کرنا، خود چادروں کو قربان کر دینا، یہ مطلب شاید ہمارے لیے کہہ دینا اور سننے والوں کے لیے سن لینا آسان ہو، مگر جن کے ساتھ گزر گئی ان کے لیے شاید یہ کوئی آسان نہیں تھا مرحلہ۔ یہ اس عنوان سے کہہ رہا ہوں، بشری تقاضے ہوں اور آپ کا ایک منصب، ایک عہدہ ہو اور اس کے بعد آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جائے، تو یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، یہ آپ کی شان کے برخلاف ہے۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ میری جانب رکھیے گا، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ بالکل وہ جملہ کہ جیسے امام حسین نے پانی کا سوال کیا، پانی کا تقاضا کیا، اپنے لیے نہیں کیا، اپنے بچے کے لیے کیا کہ یہ بہت پیاسا ہے، کل سنیں گے آپ مصائب میں، یہ بہت پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو تھوڑا سا۔ میں آپ کے شہر میں مہمان ہوں، مثلاً میں آپ سے پانی مانگوں، پانی کی کیا حیثیت ہے؟ مثلاً پانی مانگوں، ابھی میں نے دیکھا کسی نے بچے سے کہا پانی لے آؤ، وہ لے جا کر لے کر آ گیا۔ ایک سامع نے ایک بچے سے کہا پانی لے آؤ، لے کر آ گیا۔ تو میں اگر مانگوں گا تو پانی لا کر نہیں دیں گے؟ دے دیں گے۔ میں کسی بھی دروازے پر رک جاؤں تو کوئی مجھے نہ بھی جانتا ہوگا تو یہی خیال کرے گا کہ کوئی پردیسی ہے، چونکہ اس کا حلیہ بتا رہا ہے یہ شاید ہمارے شہر کا رہنے والا نہیں، اور میں پانی مانگوں گا تو لا کر کوئی بھی پلا ہی دے گا، کھانا مانگوں گا تو کوئی بھی شاید لا کر کھلا ہی دے گا۔ اگر اللہ نہ کرے میں کہوں میرے پاس جانے کے پیسے نہیں ہیں تو شاید لوگ توڑ جوڑ کر کے مجھے کرایہ بھی دے دیں گے، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اگر میں بحیثیت ایک طالب علم آپ سے دروازے پر آ کر کہوں مجھے پانی پلا دو اور آپ مجھے منع کر دیں، شاید مجھے تکلیف کم ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کسی بات پہ ناراض ہو گئے، لیکن میری گود میں 6 مہینے کا بچہ ہو اور وہ میرا بچہ ہو اور اس بچے کی طرف میں اشارہ کر کے کہوں کہ 3 دن سے پانی نہیں پیا بچے نے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو، اگر نہیں پیے گا تو ایسا نہ ہو کہیں مر نہ جائے، تو کہاں میں اور کہاں وہ 6 مہینے کا بچہ ہے؟ تو آپ پانی نہ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہوا کیا؟ کہنے والوں نے کہا خبردار پانی نہیں دینا۔ حسین اپنے بہانے سے، بچے کے بہانے سے اپنے لیے لے کر جانا چاہتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ خبردار پانی دینا تو بہت دور کی بات ہے، پانی ہے ہی نہیں۔ امام حسین نے اس کی جانب دیکھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ کیا دیکھتے ہو، پانی تو بہت ہے، جنگلوں کے جانوروں کے لیے ہے، حسین نہ تمہارے لیے ہے نہ تمہارے بچوں کے لیے ہے، یعنی جنگل کے جانور تو پانی پئیں گے مگر حسین اور حسین کی اولاد پانی نہیں پیے گی۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں تھی، میں نے کہہ دی، آپ نے سن لی، اور ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ ہم اپنے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے باتوں کو بہت ساری سوچتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کہاں ساقی کوثر کا بیٹا، وہ جو ہر ایک کو جام بھر بھر کے پلائے گا، اس کا فرزند، وہ کہ جو جس کے ماں کے مہر میں سارا پانی لکھا ہوا ہے، اسی کے بچے کو کہا جائے کہ جنگل کے جانوروں کے لیے تو پانی ہے مگر اے حسین تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے پانی نہیں ہے۔ میں مصائب نہیں پڑھ رہا، میں تو صرف اس بات کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ آسان نہیں ہے۔ تو یہ جو امتحان ہے، یہ جو پروردگار عالم نے آزمائش میں مبتلا کیا، حضرت ایوب کو کیا، بڑا امتحان لیا خدا نے، حضرت یعقوب کو مبتلا امتحان کیا، بڑا امتحان لیا، حضرت ابراہیم کو خدا نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، ابراہیم کو بھی مبتلا امتحان کیا۔ تو یہ جو امتحان خدا پیغمبروں سے لے رہا ہے، اس لیے لے رہا ہے کہ وہ انہیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ یہ بچے بیٹھے ہیں میرے سامنے، میرے دوست بیٹھے ہیں، امتحان کے معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ امتحان لیا کس لیے جاتا ہے؟ آپ کو کوئی سند دی جانی ہوتی ہے تبھی امتحان لیا جاتا ہے، ورنہ امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ جب سارا سال پڑھایا ہے تو امتحان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ بس ٹھیک ہے، سلیبس ختم ہو گیا، اگلی کلاس میں چلے جائیے۔ نہیں، ایسے نہیں بھیجا جائے گا جب تک آپ کا امتحان نہیں لیا جائے گا، جب تک امتحان نہیں لیا جائے گا آپ کا درجہ بلند نہیں ہوگا۔ تو امتحانات اصل میں درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ جو امتحانات کا سلسلہ ہے، پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ہے، ان کی زندگانی ہے، ان کی سیرت ہے، یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ ہم ان کی زندگی سے سیکھیں،
ہم ان کی سیرت سے سیکھیں. اگر نہیں سیکھ رہے ان کا کچھ نہیں جا رہا. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات. میں جلدی سے اس بات کی طرف جا رہا ہوں جہاں سے میں اس کو جوڑنا چاہتا ہوں کہ اگر ان پیغمبروں کی زندگی سے ہم کچھ نہیں سیکھنا چاہتے تو یہ ہمارا مسئلہ ہے, پیغمبروں کا مسئلہ نہیں ہے. حضرت ایوب نے صبر کیا تو ہم کیا سیکھیں؟ حضرت آدم نے اتنی زندگی گزار دی تو ہم کیا کریں؟ حضرت نوح نے اتنی برس تبلیغ کر دی تو ہم کیا کریں؟ تو قرآن مجید میں بھی انہی کا ذکر ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ جبکہ خدا کہہ رہا ہے ہدی للمتقین. ہم نے تو اس کتاب کو جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت والی کتاب بنا کر بھیجا ہے. اور پیغمبروں کو بھی اسی لیے بھیجا خدا نے کہ انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والاولی. ہدایت کی ذمہ داری چونکہ ہم نے لی ہے تو اسی لیے ہم پیغمبروں کو بھیج رہے ہیں, ہادی بنا کر بھیج رہے ہیں. لیکن چونکہ ہدایت کے ساتھ ساتھ قدرت نے امتحان بھی رکھا ہے, اسی لیے بہت ساری باتیں میں عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں جلدی میں. اگر آپ محفوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گی یہ باتیں, یاد رکھیں گے آپ باتیں. کسی نئے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ 2 جملے ہدایت کے لیے پیغمبر آئے. ایک جملہ میں نے ابھی کہا ہے 2-3 مرتبہ, اسے یاد رکھیے گا. امتحان کے بغیر تو ہدایت بھی نہیں ہو پا رہی, ایسا ہی ہے. امتحان کے بغیر ہدایت بھی نہیں ہو پاتی. سکھانے والا بھی آپ سے امتحان لیتا ہے. یہ میں نے ابھی جملہ کہا نا آپ سے, سکھانے والا بھی پہلے آپ کو بتاتا ہے پھر وہ آپ کو لیب میں لے کر چلا جاتا ہے, کر کے دکھاؤ. یہی تو امتحان ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے امتحان؟ اگر آپ نے سن کر انسنی کر دی تو پھر آپ کبھی بھی پریکٹیکل نہیں کر پائیں گے. اور کبھی کبھی کیا لگتا ہے کہ تھیوری کچھ اور تھی, پریکٹیکل کچھ اور ہے, وہ آپ کو لگتا ہے. جبکہ اگر آپ اس کی تھیوری پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے جو تھیوری میں بتایا گیا وہ پریکٹیکل ہے. تھیوری چونکہ عموماً ہوتی ہے, پریکٹیکل چونکہ خاص ہوتا ہے, اس وجہ سے آپ کو اس میں فرق نظر آنے لگتا ہے, ورنہ کوئی دوسری وجہ نہیں ہوتی. اب مسئلہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا ہدایت کرنے کے لیے. ہدایت کرنے آ گئے. آدم سے سلسلہ شروع ہوا, ختم مرتبہ تک آ گیا. 1.25 لاکھ پیغمبر پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے. بھیجتا رہا اور درمیان میں ہر موقع پر امتحان بھی لیتا رہا. اب ظاہر سی بات ہے کہ پرسوں میں تقریر میں عرض کر رہا تھا کہ سلسلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں ختم نہیں ہو جاتا. جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ تو آغاز ہوتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بچہ جو پلے گروپ میں جاتا ہے, مثلا میری بچی ہے چھوٹی سی, اسے ہم نے ایڈمیشن دلوایا, وہ پلے گروپ میں آ گئی. تو اس کے 2 بھائی ہیں, وہ اس سے بڑے ہیں عمر میں, ان کے امتحانات ہو رہے تھے. تو وہ جھنجھلا رہی تھی, چڑ رہی تھی کہ ان کے تو امتحانات ہو رہے ہیں, ان کے تو پیپر ہو رہے ہیں, ساری توجہ ان کے اوپر ہے, میری طرف کوئی توجہ نہیں. تو پھر اب اس بچی کو کون سمجھائے کہ پلے گروپ کا امتحان اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے 6 کلاس کا یا میٹرک والے کا پیپر لیا جائے گا. آپ کا بس امتحان یہی ہے کہ آپ تیار ہوں, ٹائم پر اٹھ جائیے, ٹائم پر پہنچ جائیے, جو ٹیچر کہے وہ کر لیجئے اور گھر آ جائیے. یہی آپ کا امتحان ہے, چونکہ پلے گروپ کا مطلب ہی پلے گروپ ہے. آپ نے اس سے زیادہ امتحان نہیں دینا. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات, اس سے زیادہ آپ نے امتحان نہیں دینا. لیکن اب جو بچہ پلے گروپ سے آگے بڑھ کر 1لی, 2ری, 4تھی, 5ویں, 8ویں اور میٹرک تک چلا جائے گا تو کیا وہ بھی امتحان ویسے ہی دے گا جیسے پلے گروپ والے نے دیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. آپ کے پنکھا نہ چلنے سے گھبرا رہے ہیں؟ چل جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ویسے بھی میں جتنا خون جگر دیتا ہوں تو میرے لیے تو یہ چل رہا ہو نہیں چل رہا ہو تو مجھے تو ویسے ہی نہیں پتہ چلتا. تو آپ بھی تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے تو پتہ نہیں چلے گا چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے. ابھی آپ کو ایسی جگہ لے جاؤں گا آپ بھول جائیں گے پنکھا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. امتحان کی جو منزل ہے وہ ابتدا میں ہے, وہ کچھ اور ہے, وسط میں کچھ اور ہے, آخر میں کچھ اور ہے. وہ لوگ جو میڈیکل سائنس سے دلچسپی رکھتے ہیں, وہ لوگ جو کامرس سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں. آپ نے اسکول میں ابتدائی مراحل میں جو کتابیں پڑھی ہیں جس لیول کی, وہ کچھ اور ہیں. جیسے جیسے مرحلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کچھ اور ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, عزیز ہیں, محسن ہیں میرے, تو میں ان کے گھر گیا تو دیکھا کہ میں نے کہا بچوں کو تو بلائیے, کبھی بچے آ گئے, وہ بچوں کے پاس لے گئے, بلکہ وہ اتنی موٹی موٹی کتابیں رکھی ہوئی کھلی ہوئی اور بیٹھے ہوئے. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں, فائنل ایئر کے. تو یہ اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں. تو میں نے کہا یہ ابھی تک رات کے 2 بج رہے ہیں اور ابھی تک پڑھ رہے ہیں. کہنے لگے ساری رات نہیں پڑھیں گے تو کامیاب کیسے ہوں گے؟ اور فرما رہے ہیں ساری رات نہیں پڑھا تو کامیاب کیسے ہوں گے؟ کیا امتحان چل رہے ہیں؟ نہیں, ابھی ہوں گے.
ہو نہیں رہے، ہوں گے تو اتنی تیاری ہے، اتنی تیاری میں مصروف ہیں۔ اب اسی کو آپ منطبق کر دیں پلے گروپ والے کے ساتھ، اس کو ماں موٹی چھوٹی کتاب نہیں، اس کو ٹائم پہ سو جاؤ، ٹائم پہ اٹھنا ہے، ٹائم پر اسکول جانا ہے، بس تمہارا امتحان اتنا ہی ہے۔ مگر وہ کہ جو سی اے کر رہا ہے، وہ جو ڈاکٹر بننے جا رہا ہے، وہ جو انجینئر بننے جا رہا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے کتابچے تھوڑی پڑھے گا، اب اس کے امتحانات کچھ اور ہو جائیں گے۔ تو وہ مرحلہ جو آدم سے شروع ہوا اس میں امتحان کچھ اور ہے، وہ سلسلہ جو آدم سے شروع ہو کر خاتم پر آئے گا، اب امتحانات کچھ اور ہو جائیں گے، اور اب جو سلسلہ ہدایت نبوت پر رک کر امامت میں تبدیل ہو کر آگے بڑھے گا، وہاں اور امتحانات کے سلسلے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور جو آخری دور ہوگا اس میں سخت ترین امتحان ہو جائے گا کہ امام ہوگا مگر پردہ غیبت میں ہوگا، اس سے بڑا امتحان نہیں ہو سکتا۔ اب جو اس عقیدے پر قائم رہے گا بس وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، جس کا عقیدہ ڈگمگا جائے گا وہ امتحان میں فیل ہو جائے گا۔ یہی تو وجہ تھی کہ ختم مرتبت منبر پر بیٹھ کر بتا رہے تھے کہ تمہاری بنسبت آخری زمانے کے لوگوں کے درجات بہت زیادہ ہیں۔ تو کسی نے حیرت سے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، دیکھنے کے بعد ایمان لے کر آ رہے ہو، وہ مجھے دیکھتے نہیں ہوں گے مگر مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ تو اب 12ویں سرکار کے دور میں جب پردہ غیبت میں گئے تو چند ہی لوگوں نے تو دیکھا، جنہوں نے دیکھا ان کا درجہ ایمان کچھ اور ہے۔ ہم نے تو ماؤں سے سنا ہے امام 12 ہے، تو ہم مانتے ہیں کہ امام 12 ہے۔ ہم نے باپ سے سنا امام 12 ہے تو ہم مانتے ہیں امام 12 ہے۔ ہم نے تو مسجد میں پیش امام سے سنا کہ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں تو ہم مانتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء ہیں۔ ہم نے ممبروں سے سنا کہ نوح کے یہ کارنامے تھے، ابراہیم کی یہ داستان تھی، موسیٰ کے یہ قصے تھے، عیسیٰ کی یہ کہانیاں تھیں، تو بس ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ شدید ترین امتحان ہمارا ہی ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ امتحان بھی شدید سے شدید تر ہے۔ اس امتحان کا آغاز علی ولی اللہ سے ہوتا ہے اور غیبت تک جاتا ہے۔ مشکل تو نہیں ہے بات؟ 2-3 لوگوں نے مجھ سے شکایت کی ہے جو کہ میں معذرت کر چکا، آج کرنا بھول گیا تھا، پھر معذرت کر لیتا ہوں کہ تھوڑا سا موضوع ابتدا میں خشک تو نہیں کہا انہوں نے، ذرا مشکل ہو جاتا۔ موضوع مشکل ہے تو کیا ہوا، علی کا ذکر کر کے اس کو تر کرنا آتا ہے، تو تر ہو جائے گا تو خشکی برداشت کریں تو تری بھی برداشت ہو جائے گی، ورنہ خالی تری میں تو کوئی بھی چلا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے آپ حضرات نے، مشکل سے مشکل ترین امتحان ہوگا، اور آسان امتحان کیا تھا میں دوبارہ دہرا رہا ہوں تاکہ میری بات وہی رہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، کبھی کوئی اپنی معنی نہ نکال لے۔ امتحان کا آغاز ہو رہا ہے علی ولی اللہ سے، اور امتحان اور آزمائش اپنے کمال پر جا رہی ہے کہاں؟ غیبت میں۔ غدیر میں نے عرض کیا تھا کہ علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، 12 اماموں کی ولایت کا اعلان ہوا، تو اب جنہوں نے علی کو دیکھا مولا مان لیا، مبارکباد دے دی، ان کے لیے وہ قصہ تھا۔ جنہوں نے حسن مجتبیٰ کو دیکھا ایمان لے آئے، مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، آسان ہو گیا۔ جنہوں نے حسین کو دیکھ لیا، ان کا ساتھ دے دیا، ان کا امتحان وہاں تک ہو گیا۔ اب یہ جو سلسلہ چلتا رہے گا کہ جب 14 برس امام موسیٰ کاظم زندانوں میں رہیں گے تو کتنا سخت امتحان ہو جائے گا چاہنے والوں کے لیے، اور اس سے آگے جب سلسلہ آگے بڑھے گا تو لوگ کہیں گے آپ کے بعد آپ کا کون ہے جانشین؟ 11ویں امام کا ذکر کر رہا ہوں میں، کون ہے جانشین؟ اس لیے کہ زمانہ ایسا تھا کہ فرزند کو لا بھی نہیں سکے، دکھا بھی نہیں، چند لوگ تھے جنہوں نے دیکھا، پردہ اڑا تو بچہ دیکھا، پوچھا مولا یہ کون ہے؟ کہا میرا فرزند ہے، میرا فرزند ہے، میرے بعد یہی تمہارا امام ہے، یہی میرا جانشین ہے۔ اور پھر اس کے بعد کسی نے نہیں دیکھا، پھر جب امام گزر گئے تو چند لوگوں نے دیکھا، پھر کچھ عرصے پردہ غیبت میں رہے جس کو غیبت صغریٰ کہتے ہیں، اس میں دیکھا، اس میں دیکھنے کے بعد اب کیا اپنی مرضی سے کر رہے ہیں سب؟ نہیں، اپنی مرضی سے یہ کچھ نہیں کرتے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تو وہ کرتے ہیں جو پروردگار چاہتا ہے۔ اب غیبت صغریٰ میں خدا چاہتا ہے غیبت کبریٰ میں چلے جائیں۔ یہ غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ، یہ بچپنا، یہ پردے کا اٹھ جانا، یہ باپ کے جنازے پر آ جانا، یہ کیا ہے؟ امتحان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پریشان ہو گئے آپ لوگ؟ یہ آغاز تقریر ہے، کیا ہوا؟ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں ساری تقریر اسی پہ کروں گا، میں تو ایک بات سمجھانے کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں۔ امتحان شدید سے شدید تر ہوگا، بات ختم ہو گئی۔ امتحان گزرتے وقت کے ساتھ شدید سے شدید تر ہوگا۔
جب شدید سے شدید تر امتحان ہے تو بار بار روزانہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بڑا کریم ہے وہ پروردگار، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں تو پیپر آؤٹ ہوتا ہے، پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے، اسے لوگ کہتے ہیں کہ کیا بات ہو گئی، اب کامیابی ملی بھی تو کیا کامیابی ملی، پیپر ہی آؤٹ ہو گیا۔ کمال کیا ہوتا ہے؟ پیپر آؤٹ ہو جائے، آپ کامیاب ہو جائے، یہ کمال نہیں ہوتا۔ کمال یہ ہوتا ہے آپ اپنی تیاری کر کے رکھیں، پھر آؤٹ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں بتایا جاتا ہے پیپر آگے آنے دو، ہمیں نہیں چاہیے، ایسے ہیں، ایسے ہی ہیں، ایسے ہی ہونا بھی چاہیے، اور کم سے کم علی والوں کو تو ایسا ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ علم ہماری میراث ہے، کسی اور کی میراث نہیں ہے، تو ہمیں تو ان چکروں میں ویسے ہی نہیں پڑھنا چاہیے مثلا۔ لیکن کیا ہے کہ کامیابی کی علامت کیا ہے؟ پیپر آؤٹ ہو جائے، یہ کوئی کامیابی نہیں، پیپر آؤٹ ہو جانا وہ کرنا قانوناً جرم ہے، اخلاقاً جرم ہے، پروردگار عالم نے کرم کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں عرض کروں کچھ آپ کی خدمت میں، پروردگار عالم نے کرم کیا ہے، اور کرم کیا کیا کہ خواہش کی، آزمائش کی، سب کچھ کیا، جو ابھی تک آپ سنتے رہے 7 دنوں میں، سب کچھ کیا۔ کرم کیا کیا خدا نے؟ کرم یہ کیا، کرم یہ کیا کہ ہمارا امتحان لینے سے پہلے نمونے دکھائے ہیں، ہاں اسی کو شاید فالو کیا ہے ایجوکیشن نے۔ براہ راست امتحان نہیں لیتے، منتھلی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، فرسٹ ٹرم ہو رہا ہے، مڈ ٹرم ہو رہا ہے، ایسی باتوں پہ آپ اتنے خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ امتحان دیتے ہیں؟ ڈائریکٹ امتحان نہیں لیتا کوئی بھی، یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے، تھوڑا بہت تھوڑا بہت۔ کیوں؟ پڑھانے والا جانتا ہے اگر براہ راست امتحان لے لیا، اسے کیا پتہ امتحان کیسے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے جب بچہ بورڈ کے ایگزام پہ آتا ہے تو پھر اس کو پہلے سمجھایا جاتا ہے کہ اسکول کے امتحانات تھے، یہ ایسے چل گئے، بورڈ میں ایسا نہیں ہوگا، وہاں ایسا ہوگا، وہاں ایسا ہوگا، وہاں ایسا ہوگا، ایسے جانا ہوگا، ایسے آنا ہوگا، ساری بات سمجھائی جاتی ہے۔ اس کے معنی کیا؟ یہ کرم کرتا ہے پڑھانے والا کہ آپ کو عادت ڈالتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو کہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ پروردگار عالم بندوں کو کہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں کیسے عرض کروں اور کتنا آسان کروں اس بات کو؟ پروردگار کہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اب جب وہ کہیں دیکھنا چاہتا تھا تو اس کے عدل کے بھی خلاف تھا کہ وہ براہ راست آپ سے امتحان لے لے، اس لیے اس نے اگزامپل دکھائے۔ بیٹا اگر مانگا جائے تو ہاتھوں میں لرزہ نہیں ہونا چاہیے، امتحان ہے، یہ لے گئے ابراہیم اسماعیل کو۔ توجہ فرمائی آپ حضرات نے، یہ امتحان ہے، یہ منزل امتحان ہے۔ ایسی بے تحاشا مثالیں ہیں، میں دے کر آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، جو آپ کے ذہن میں آتی رہے سوچتے رہے۔ اب ایسا بھی ہوا کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ہم آزمائش میں ڈالیں گے، ہادی ہوگا مگر تمہیں دکھائی نہیں دے گا۔ تمہارا عقیدہ کہاں رہنا چاہیے؟ کیا موسیٰ طور پر نہیں گئے؟ موسیٰ طور پر گئے، بہکانے والوں نے کیا کہا؟ گئے، اب نہیں آتے۔ ہاں بزرگ سلامت رہے، مولا نے سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ کیا ہوا؟ یہ اب نہیں آئے گا۔ تو گوسالے کے اندر جادو کر دیا، وہ بولنے لگا، بچڑا سونے کا، اور کچھ کہیے، سونے کا بچڑا۔ میں ادھر جانا نہیں چاہ رہا، موسیٰ کا قصہ سنانا نہیں چاہ رہا۔ سونے کا بچڑا بنایا، سامری نے آواز کو پیدا کر دیا، لوگ متوجہ ہو گئے۔ اب جو آئے موسیٰ تو کیا دیکھا؟ یہ سب تو ادھر لگ گئے۔ ایمان اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے، خدا یہ بتانا چاہ رہا تھا، ہادی اگر تمہاری نگاہوں سے غائب بھی ہو جائے تو بس جو وہ کہہ کر گیا ہے اس پر قائم رہنا، کوئی دوسرا کچھ بھی کہتا رہے اس کی طرف مت جانا۔ یہ اگزامپل دکھائی خدا نے۔ یہ تو موسیٰ کا قصہ تھا۔ موسیٰ کہاں گئے تھے؟ طور پر۔ کیا لینے گئے تھے؟ کلام لینے گئے تھے، لوح لینے گئے تھے، الواح لینے کے لیے گئے تھے، تختیاں لینے کے لیے گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ طور پر۔ طور کہاں ہے؟ جعلی کا روزہ ہے، اسی کو طور کہتے ہیں۔ اب حوالے چاہیے تو میرے پاس آ جائیے گا۔ طور وہ، اب کسی کو میں نے کہا تھا، وہ کہنے لگا بھی رک جا میں جغرافیہ لے کر آتا ہوں۔ میں نے کہا اب آپ کا ایمان جغرافیہ طے کرے گا؟
تو جب جغرافیہ لے کر آؤ تو مجھے اس میں عرش بھی دکھانا، سدرہ بھی دکھانا، اور اگر اس جغرافیہ میں عرش اور سدرہ نظر نہ آئے تو پھر مجھ سے نہ کہنا، میں تمہارے جغرافیہ کو نہیں مانوں گا۔ مجھے اس جغرافیہ کے اندر بہشت بھی لا کر دکھا، جہنم بھی لا کر دکھا، فرشتے بھی لا کر دکھا، حور بھی لا کر دکھا، نہریں بھی لا کر دکھا، باغات بھی لا کر دکھا، سب لا کر دکھا جغرافیہ میں۔ یہ جغرافیہ تمہارا بنایا ہوا ہے، وہ خدا کی قدرت ہے۔ ورنہ تو کیسے ممکن تھا ابراہیم کے لیے کہ جب چھوڑا، پچھلے سال تقریر کر چکا ہوں، آپ کا حافظہ کتنا مضبوط ہے یہ آپ جانتے ہوں گے، میرا حافظہ کتنا کو بتا رہا ہوں، پچھلے سال تقریر کر چکا ہوں تو تقریر نہیں کر رہا۔ چھوڑا تو خدا نے کہا ان کو یہاں چھوڑ دیا، تو زوجہ کا کیا ہوگا؟ زوجہ کے حقوق صرف عورتوں نے ہی پابند نہیں ہونا، مرد نے بھی پابند ہونا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ کیا اس کا کیا ہوگا؟ 2 بیویاں وہی رکھ سکتا ہے جو دونوں کے درمیان عدالت قائم کرے، ورنہ شریعت نے تو 4 کی اجازت بھی دی ہے، 4 کر لیں کوئی بات نہیں ہے، عدالت قائم کرے ان کے درمیان تو 4 بھی کر لیں۔ آپ کو کہہ نہیں رہا کر لیں، میں مسئلہ بتا رہا ہوں، ایک بات بتا رہا ہوں کہ 4 کرنے کی اجازت کس کو ہے؟ جو عدالت قائم رکھ سکے۔ معصوم نے 4 سے زیادہ کی، ان سے بڑا کوئی عادل ہے؟ تو اب آپ اپنے اوپر امام کی مثال مت لائیے، انہوں نے تو اتنی کی تھی، وہ عادل ہے، ان سے بڑا تو زمانے میں عادل کوئی خدا نے دکھایا ہی نہیں ہے۔ میں تو اپنی ذات کے ساتھ عدل نہیں کر سکتا، تو 2 عورتیں رکھ کر ان کے درمیان میں کیسے عدل کروں گا؟ اس کے لیے تو بہت زیادہ حد سے آگے بڑھنا پڑے گا۔ کتنے علماء کرام کو میں جانتا ہوں جنہوں نے 2 شادیاں کی مگر مسجد میں نماز پڑھانا چھوڑ دی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ قبلہ کیا ہوا؟ کہا دوسری شادی کر لی۔ کہا تو دوسری شادی کرنے والے کی تو کوئی کتاب میں شرائط نہیں لکھی کہ جو شادی کرے ایک ہی کرے وہ امامت کر سکتا ہے؟ کہا وہ تو نہیں لکھی ہوئی، مگر مجھے اپنے اوپر یقین نہیں ہے کہ میں ان دونوں کے درمیان عدالت کو برقرار رکھ سکوں، اور پیش امام کے لیے کیونکہ شرط ہے کہ وہ عادل ہو، اگر اس کی عدالت نہیں رہی تو امامت بیکار ہو گئی۔ 2 رکعت کی نماز میں امام کا عادل ہونا ضروری ہے۔ 2 رکعت کی نماز میں اگر امام عادل نہ ہو تو پیچھے پڑھنے والوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی کائنات کا امام بننے کی کوشش کرے مگر عدالت نہ رکھتا ہو تو امت کہاں جائے گی اس کے پیچھے؟ بات پہنچ گئی سننے والوں تک؟ تو کہ عدالت قائم کیجئے۔ کہ پروردگار کیا کروں؟ کہ یہاں بھی رہیے وہاں بھی رہیے۔ مشکل ہو گیا۔ مثلا میری 2 شادیاں ہوں، مثلا نہیں چھوڑیں گے، مثال نہیں دے رہا، کسی کی 2 شادیاں ہوں اور مثلا وہ پشاور آ جائے ایک بیوی کو لے کر، اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں بھی رہو وہاں بھی رہو۔ کیسے جاؤں کیسے آؤں؟ ٹکٹ خریدو۔ ٹکٹ تو نہیں خرید سکتا، روزانہ کہاں سے لاؤں گا 18-20 ہزار روپے؟ کیوں کیا؟ اور میں نہیں لایا، خدا نے کہا یہاں جاؤ۔ ابراہیم کو خدا نے کہا وہاں جاؤ، کس کے کہنے پر؟ زوجہ نے کہا وہاں چلو جہاں دور دور تک یہ عورت نظر نہ آئے، کہاں لے جاؤ، وہاں لے کر آ گئے۔ یہ سارا قصہ سن چکے آپ؟ تو اب کسی نے چھٹے معصوم سے پوچھا کہ مولا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر کیا تھا، ابراہیم یہاں بھی رہتے تھے، ابراہیم وہاں بھی رہتے تھے، کربلا سے چلے تھے ابراہیم اور مکے آئے تھے ابراہیم۔ ابراہیم کا گھر کہاں ہے؟ اتنا گھبرا کیوں گئے آپ لوگ؟ ابراہیم کا گھر کہاں ہے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کربلا کے رہنے والے ہیں۔ وہ تو جب بیوی نے کہا کہ یہاں نہیں رہوں گی، کہاں رہو گی؟ خدا نے کہا اس کو غیر آباد زمین میں لے کر جا، وہاں لے کر گئے۔ کہاں؟ ان مکے کی پہاڑیوں میں آئے۔ مکے کی پہاڑیوں میں آئے تو کہا کہ خدا دیکھ اب یہاں آ گیا کیا کروں؟ کہا بس یہیں رہو، اسی کو وطن قرار دو۔ پچھلے سال کی تقریر یاد نہیں ہے آپ کو؟ بعد میں آپ دیکھیں گے تو پھر کہیں گے تو وہی تقریر سنا کر چلے گئے پچھلے سال والی۔ میں نہیں سنا رہا، میں تو آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ تو جو فرما رہے کہ یہاں آ گئے، کہا آ گئے، کہ پھر وہاں جاؤ۔ تو مولا سے پوچھا گیا کہ یہ عراق سے چلے یہاں آ گئے، تو کہا کہ یہاں بھی رہتے تھے وہاں بھی رہتے تھے۔ ابھی آج کا دور تھوڑی ہے ٹکٹ لیا چلے گئے، گھوڑے اور اونٹ پر بھی سواری کریں گے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ امتحان دیکھیے۔ تو چھڑے معصوم نے فرمایا تو کیا ہوا؟ چونکہ امتحان دینے کے لیے تیار تھے تو کہا پروردگار میں تیری رضا پہ راضی۔ کہا تو بس یہاں بھی رہیے وہاں بھی رہیے۔ کہا اس کو چھوڑ کر جو چلے وہ کہہ رہا ہے کرو، آپ نے کرنا ہے، آگے کی منزل آسان اس نے کرنی ہے جو کہہ رہا ہے کرو، آپ کرنے والے تو بنے۔
نہیں پہنچ رہی بات آپ تک؟ ہاں میرے خاموش سامعین، میرے خاموش دوست، خدا آپ سے چاہ رہا ہے، آپ آگے کے حالات کو دیکھ کر کیوں فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ کہہ رہا ہے کرو تو بس کرو، منزل کو طے کروانا اس کا کام ہے۔ ابراہیم سے کہا یہاں بھی رہو وہاں بھی رہو، تو ابراہیم نے یہ نہیں کہا کیسے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کرو تو ابراہیم جانتے ہیں جب وہ کہہ رہا ہے کرو تو یہ کام ہوگا۔ ابراہیم نے چھڑے معصوم فرما رہے چلنے کا ارادہ کیا، خدا نے زمین کو سمیٹ دیا۔ یہ نظروں سے دور ہوتے تھے تو اپنے قدموں کو عراق کی زمین میں پاتے تھے، جب یہاں سے چلنے کا ارادہ کرتے تھے چند قدم چلتے تھے خدا زمین کو پھر سمیٹ دیتا تھا اور اپنے آپ کو مکے کی زمین میں پاتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں تحیی الارض، جس کے لیے زمین سمٹ جائے۔ جو وہ کہہ دیا وہ کر دو۔ اب گرمی آ گئی تو روزہ کیسے رکھیں؟ وہ کہہ رہا رکھو، آپ حالات دیکھ رہے ہیں، آپ رکھیں تو صحیح۔ اگر لطف نہ آئے اس میں تو پھر کہیے گا کہ میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو تقوی کی منزل تک لے کر جا رہا ہے روزے کے ذریعے سے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بنے گے تو کیا ہوگا؟ ھدی للمتقین، یہ کتاب تبھی تو تمہیں ہدایت کرے گی جب تم متقی بن جاؤ گے۔ روزہ تو پہلی منزل ہے، آخری منزل تھوڑی ہے روزہ۔ اور فرما لیا آپ نے، جلدی سے بات کو آگے بڑھا دوں۔ پروردگار عالم نے اتنے نمونے رکھے کہ امتحان بھی دکھائے، آزمائشیں بھی دکھائیں، اور پھر کیا ہوا؟ موسیٰ طور پر چلے گئے، تو طور پر گئے تھے، وہ تو کہیں اور تھوڑی گئے تھے۔ مگر جب ابراہیم آئے تو اس لیے کہ جانتے تھے کہ ایک آنے والا ہے، وہی واقعہ جو موسیٰ کے دور میں ہوا، ایک آنے والا ہے، تو ماں نے کیا کیا یہ بھی سنا چکا ہوں آپ کو۔ ماں نے کیا کیا؟ غار میں چلی گئی، وہاں پیدا ہوئے ابراہیم، غار کو بند کر کے آ گئی، مگر ماں تھی، بچے کے بغیر کیسے قرار آئے؟ تو روز جاتی تھی، دہانا ہٹاتی تھی کہ بچہ بھوکا ہوگا روئے گا، جاؤں اس کے لیے کچھ غذا کا انتظام کروں۔ جاتی تھی تو کیا دیکھتی تھی؟ سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا منہ میں لیا ہوا، انگوٹھے سے دودھ آ رہا ہے۔ ہاں ساری باتیں سنی ہو آپ کی، دودھ آ رہا ہے۔ سوچتی تھی یہ کوئی معاملہ آسان نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وقت گزرتا 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 اتنا ہو گیا کہ ابراہیم چلنے پھرنے سے زیادہ آگے بڑھ گئے، تو ماں سے کہنے لگے کب باہر نکل جاؤ گی؟ یہاں کب تک رہوں گا؟ کبھی وقت نہیں آیا یہاں رہو۔ اب یہ جانتا ہے کب وقت آئے گا کب نہیں آئے گا، کیونکہ خدا نے پیغمبر اسے بنایا ہے، ان کی والدہ کو نہیں بنایا، کہ جب وقت آئے گا تو تمہیں لے کر چلی جاؤں گی۔ لیکن چونکہ وقت آ گیا تھا، وقت آ گیا تھا، ایک روز جو چلی تو غار کے دہانے کو ہٹا دیا، خود بھی پیچھے پیچھے چلے گئے۔ گھر میں داخل ہوئے تو آپ کے چچا، جسے لوگوں نے والد کہا ہے کہ وہ بت بناتے تھے اور بت لے جا کر بنا کر بازار میں بیچتے تھے، لوگوں نے کہا والد نہیں تھے، چچا تھے۔ خدا کبھی بھی کسی بت پرست کو ایسا بیٹا نہیں دیتا جو پیغمبر ہو۔ بات نہیں پہنچی آپ تک؟ کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں آپ کبھی کبھی حق ادا نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، مولا تو سن رہے ہیں۔ ہاں خدا کبھی بھی کسی بت پرست کو ایسا بیٹا نہیں دیتا کہ جو آنے والے وقت میں پیغمبر کہلائے، اپنے آپ کو پیغمبر بنائے نہیں کہلائے۔ پیغمبر وہاں سے آتا ہے، یہاں تو اعلان کرتا ہے، یہاں آ کر کوئی اس کو پیغمبر نہیں بناتا۔ یہ تو ہم اور آپ ہیں کہ کوئی کسی کو ڈاکٹر بنا دیتا ہے، کوئی کسی کو انجینئر بنا دیتا ہے، کوئی مجھ جیسے کو بھی ذاکر بنا دیتا ہے، لیکن اصل میں پیغمبر وہاں سے آتا ہے۔ یہاں آ کر کوئی لوگ 4-6 لوگ بیٹھ کر کسی کمرے میں کسی کو بنائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے اور آپ کے بچے ہیں جو کمرے میں جا کر بیٹھتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں ارے اس کمرے میں بیٹھے بیٹھے میٹرک ہو گیا، اس کمرے میں بیٹھے بیٹھے انجینئر بن گیا، اس کمرے میں بیٹھے بیٹھے پروفیسر بن گیا۔ نبی کمروں میں نہیں بنتا، نہ نبی کمروں میں بنتا ہے، نہ نبی کا جانشین کمروں میں بنتا ہے۔ نبی کو بھی کھلے میں بنایا تھا تو جانشین کو بھی کھلے میں بنایا۔ غدیر کا میدان آج تک کھلا ہوا اسی لیے ہے تاکہ جس کو سمجھ میں نہ آئے تو ٹکٹ کٹا کر جا کر کم سے کم غدیر کا میدان تو دیکھ کر آئے، کم سے کم وہاں کھلا ہوا میدان تو نظر آئے گا۔ تو اب یہ پیغمبر جو آئے ہیں تو کیا کہا؟ وہ باپ نے دیکھا جو بت بنا رہا تھا، وہ باپ نہیں تھا، تو کیوں کہا یہ باپ ہے؟
کیوں کہا یہ باپ ہے؟ جب ہے چچا تو باپ کیوں کہا؟ اور اگر باپ تھا تو کیسا باپ ہے؟ عجیب بات کہہ رہا ہوں میں عزیزان محترم آپ سے، اور بڑے آرام سے کہہ رہا ہوں چونکہ نازک سی بات ہے. اگر یہ ممبر نہیں ہوتا، مجلس نہیں ہوتی تو میں کھل کے کچھ کہتا. میں اشارے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ جائیے گا، آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ سے. کیا کہا کہنے والوں نے؟ باپ بت بناتا تھا، بیچتا تھا. ماں جب چلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جب چلی تو ابراہیم پیچھے پیچھے چلے، دروازہ کھلا، وہ بھی آ گئے. باپ نے دیکھا، میں ان کے الفاظ کہہ رہا ہوں جنہوں نے باپ لکھا. باپ نے دیکھا اور پوچھا یہ کون ہے؟ پلٹ کے دیکھا تو ابراہیم کھڑے، کہا میرا بیٹا. ماں محبت میں تو کہتی ہے میرا بیٹا. نہیں پہنچی بات؟ جن کی مائیں ہیں، زندہ ہیں، سلامت ہیں، مولا انہیں شاد رکھے، آباد رکھے. کتنے نوجوان بچے دوست ایسے بیٹھے ہوں گے جنہیں مائیں آج بھی محبت میں کہتی ہوں گی میرا بیٹا. اور یہ تو عورتوں کی ویسے بھی عجیب پالیسی ہے، اچھا کام کرے، امتحانات میں نمبر لے آئے تو میرا بیٹا، محلے سے شرارت آ جائے تو اب تیرے باپ کو بتاؤں گی، پوچھوں گی کس پر چلا گیا یہ. ویسے اچھا کام کرے تو میرا بیٹا، شکایت آ جائے تو ابا سے پوچھوں گی کہ یہ کس پر چلا گیا. ماں نے کیا کہا؟ میرا بیٹا. یہ کیوں نہیں کہا ہمارا بیٹا؟ نہیں پہنچی بات آپ تک؟ بھائی میرے ساتھ میرا بچہ ہے، میں گھر میں جا رہا ہوں اور بیوی پوچھے یہ کون ہے، تو جب ہمارا ہے تو میں ہمارا بچہ. اور کون کیا مطلب؟ کون ہے؟ ہمارا بچہ. وہ کیسا باپ ہے جسے پتہ ہی نہیں چلا؟ تو جو فرما رہے ہیں آپ حضرات، بعد میں تفصیلاً سوچتے رہیے گا. وہ کیسا باپ ہے جسے پتہ ہی نہیں چلا؟ اس کے گھر میں ولادت ہونے والی ہے. پہنچ گئی بات؟ ولادت ہو بھی گئی، ایک عرصہ بھی گزر گیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا. یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ ہے، میں کہہ رہا ہوں چچا ہے. چچا کے لیے کوئی اس کی بھاوج یہ نہیں کہے گی ہمارا بیٹا. دیور اگر سوال کرے یہ بچہ کون ہے تو بھابھی یہ تھوڑی کہے گی ہمارا بچہ ہے، وہ یہی کہے گی میرا بچہ ہے. تو بھابھی، ان کی بھابھی، ان کی والدہ نے کہا میرا ہے، انہوں نے تو کچھ نہیں کہا یہ کب آیا دنیا میں؟ کا وقت ہو گیا. لوگوں کے شر سے اس کو میں نے محفوظ رکھا ہوا تھا. وہ بچہ جو چلنے کے قابل ہو گیا اور اتنی عقل ہو گئی اس میں، بشری اعتبار سے کہہ رہا ہوں، پتھر کو ہٹا کے ماں کے پیچھے پیچھے چل دیا، یہاں تک آ گیا. تو ایک سوال ہے، دو سوال ان کے جوابات. کیا کہا؟ بت بناتے تھے، بیچتے تھے اور بت پسند بھی کرتے تھے. ان کے والد، یہ خاص والد کا لفظ کیوں کہا گیا؟ بہت سو کے والد یہی کام کرتے تھے. جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کے حوالے ہدیہ کر رہا ہوں، جو قیمت بنتی ہو دے دیجیے گا داد کی صورت میں. بہت سو کے والد تھے جو بت بناتے بھی تھے، بت پرستی کرتے بھی تھے. بس ایک علی کا باپ تھا جس نے نہ کبھی بت بنایا نہ کبھی بت کے آگے جھکا. ایک محمد مصطفیٰ ہے. دونوں کا ایک ہی تو خاندان ہے، کوئی الگ تھوڑی ہے. تو میں نے بچوں کے لیے گنوا دیا، بس یہی تو خاندان ہے جس نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا. تو سارے کمالات ان کے حصے میں جائیں گے. کیا کرے؟ کہہ تو نہیں پائے. ہائے ہائے ہائے، غور نہیں فرمایا آپ نے؟ کہہ تو نہیں پائے کہ علی کا باپ نعوذ باللہ بت پرست تھا، نبی کے والدین بت پرست تھے، نعوذ باللہ. نقل کفر نہ باشد، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ان کے والد کریں تو کیا کریں؟ کب اتنی چھان بین کون کرے گا؟ ابراہیم کے والد کوئی کہہ دو بت پرست. اولاد چلی ہے ابراہیم کی، دو حصوں میں چلی ہے. ایک یعقوب سے چلی ہے، اسحاق سے چلی، ایک اسماعیل سے چلی. اسحاق میں بنی اسرائیل آئے، اسماعیل میں پیغمبر خدا آئے. تو اب پیغمبر آ رہے تھے تو لوگ پوچھ رہے تھے اب جب اسلام آیا نہیں تھا تو کون سے دین پر ان کے اجداد تھے؟ تو جوابات تاریخ میں کیا لکھے؟ دین ابراہیمی پر. تو دین ابراہیمی کس پر تھا؟ اپنے والد پر. ان کے والد کو آپ نے بت پرست کہہ دیا. تو اس کے معنی کیا ہوئے؟
پیغمبر کے اجداد بت پرست تھے؟ آپ نے کہہ دیا ہم پڑھ دیں گے، نہیں، ہم سب سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کے باپ کو کیوں بت پرست کہہ رہے ہیں، اپنے باپ کو بچانے کے چکر میں۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ وقت اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک سوال یہ ہو گیا، دوسرا سوال اور سن لیجئے اور آپ کی زحمت تمام کر دوں۔ وہ کیا ہے؟ یہ چلے گئے کون ہیں؟ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج تک کتنی سنتیں حضرت ابراہیم کے جو ہمارے یہاں رائج ہیں، ایسا ہی ہے، سنت ابراہیمی، سنت ابراہیمی، درود ابراہیمی بھی ہے اور اسے پڑھا جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے، نہیں نہیں، ابراہیم ہمارے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا ابراہیم ہمارے ہی تو ہیں، ہمارے ہی تو ہیں ابراہیم۔ تو اگر کوئی درود ابراہیمی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا نہیں ہے۔ وہ تفصیل میں ہم مختصر کر دیتے ہیں، بس فرق اتنا ہے، سب چیزوں کو سمیٹ کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں لے آتے ہیں، ورنہ درود ابراہیمی کے تو اپنے فضائل، اپنے کمالات ہیں۔ کبھی موقع ملے، چلیں ایک اور تحفہ لے لیجئے، کبھی موقع ملے، اگر آپ کے پاس مواقع ہوں، جس سلسلے میں آپ پریشان ہو، مجھے یہ باتیں نہیں آتی، نہ میرے ان وظائف کے اوپر کوئی عبور حاصل ہے، یہ کتاب میں پڑھا تھا تو آپ سے عرض کر رہا ہوں، کسی مسئلے میں پریشان ہو، نوکری ہو، روزگار ہو، صحت ہو، اولاد ہو، مکان ہو، بچوں کے رشتے ہوں، شادیاں ہوں، بچہ کمزور ہو، بچہ نالائق ہو، بچہ شرارتی ہو، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی، 15 منٹ کم از کم درود ابراہیمی پڑھیے، کوئی بھی ایک وقت معین کر کے، مخصوص وقت، مخصوص جگہ پر، مخصوص سمت میں 15 منٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا 15 مرتبہ، اب 15 منٹ میں آپ ایک بار پڑھیں آپ کی مرضی، 15 منٹ میں 15 مرتبہ پڑھ دیں آپ کی مرضی، 15 منٹ میں 150 مرتبہ پڑھ دیں آپ کی مرضی، دل جمعی سے پڑھنا ہے، بس پتہ ہو کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے پہلے درود ابراہیمی کو ڈھونڈیے، اس کے بعد اس کے ترجمے کو تلاش کیجئے، ترجمہ یاد کر لیجئے الفاظ کے ساتھ، تاکہ جب بھی پڑھیں گے تو یاد آتا رہے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ جتنی آپ کی رغبت بڑھے گی اتنے آپ کے مسائل کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ کوئی کہے لمبا چوڑا وظیفہ ہو گیا تو مختصر کر لیجئے، پھر روزانہ ایک تسبیح درود کی پڑھ دیجئے جو آپ عادی ہیں، پڑھنے کے بعد جناب سیدہ کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیجئے، بیوی یہ درود آپ کے لیے پڑھے، آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیا، آپ اس کو قبول کر لیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے اس کو حل کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ آسان سے آسان تر ہے۔ تو درود ابراہیمی کے اپنے فوائد، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں خدا نے پیغمبر بنایا، ہادی بنایا، پہلے روز سے میں کہہ رہا ہوں، دو طریقے، دو دستور، پیغمبر کتاب، پیغمبر کتاب، رسول کتاب، نبی کتاب، امام کتاب، دو ہی تو دستور ہے۔ تو یہ اتنا عرصہ غار میں رہ رہے ہیں، چلنے پھرنے کے قابل ہو رہے ہیں، اس کے بعد باہر آ رہے ہیں، اب ہدایت شروع کر رہے ہیں، اب ہدایت شروع کر رہے ہیں، بت توڑے، بتوں کو گھسیٹا، بتوں کو رگڑا، پیروں کی طرف رسی باندھ کے، جب انہوں نے کہا کہ جاؤ بازار میں بیچ کے آ جاؤ، کہا جاتا ہوں، رسی باندھ کے بازار میں کھینچ کے لے گئے، کہا یہ کیا کر رہا ہے، کہا یہ کیوں نہیں بچا رہا اپنے آپ کو، جب بت توڑ دیے تو کسی نے کہا وہ ایک جوان ہے وہی کر سکتا ہے، یہ کہا پکڑ کے لاؤ، لے کر چلے گئے، تو توڑے تو تھے ہی مگر ہتھوڑا بڑے والے کی گردن میں ڈال دیا۔ بتوں کو چاہیے نالائق بتوں سے دور رہا کریں، یہ گڑوا دیتے ہیں، سوچتے رہیے، سوچتے رہیے۔ ابراہیم نے بھی چاہا کہ رہتی دنیا تک پیغام پہنچ جائے کہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے بڑا والا، یہ بڑا ہی سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے۔ آپ کیا سن رہے ہیں عزیزان محترم؟ حضرت ابراہیم کا قصہ سنا رہا ہوں آپ کو، بتانا چاہتے تھے ورنہ تو بانگے دوہلا کر کہتے میں نے توڑا نہیں، یہ ہادی تو ہے، ہدایت ہی تو کرنے آیا ہے، یہ بتا رہا ہے لوگوں کو کہ اگر بتوں کو ماننے لگ جاؤ تو یاد رکھنا سب سے خطرناک بڑا والا ہوتا ہے، کاریگر بڑا والا ہوتا ہے۔ بڑے والے کی گردن میں ہتھوڑا ڈال دیا، کہا بھائی ہم نے سنا ہے، سنا سے پہلے سے سنا ہے، لے کر گئے، کہا یہ کون ہے، یہ بد شکل کون ہے،
جس کے ارد گرد میں اتنے حسین جوان کھڑے ہیں. کہ گستاخی نہیں کرو، یہ ہمارا خدا ہے. کہ یہ خدا ہے؟ اور یہ ارد گرد جو کھڑے ہیں یہ کون ہے؟ کہ یہ مخلوق ہے. ابراہیم نے زور سے ٹھٹا، جس کو کہتے ہیں ٹھٹا مار کے ہنسے. جو پکڑ کے لائے تھے وہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا، وہ بھی دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو گیا. جو ارد گرد کھڑے پنکھا چل رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کیا ہو گیا. کہ بے ادبی کر رہا ہے؟ کہ نہیں، بے ادبی کیوں کر رہا ہے تم نے؟ اب میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، تم نے لطیفہ سنا دیا. کہ کیسا لطیفہ؟ کہ کیسا خالق ہے جس کی مخلوق اس سے زیادہ حسین ہے. وہ خالق نہیں ہو سکتا جس کی مخلوق اس سے زیادہ حسین ہو. یہ تو خالق کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. سن رہا تھا، ادھر لے کر آؤ اس کو. کہ تو نے یہ توڑے؟ کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ پھر کس سے پوچھیں؟ کہ انہی سے پوچھو جہاں سے اوزار برآمد ہوئے، ان سے پوچھو. کہ وہ کیسے بولیں گے؟ کہ بول نہیں سکتے. کہ بول نہیں سکتے. کہ نہیں. کہ چلو کہو تو صحیح، کبھی تو بولیں گے. کہ وہ سنتے تھوڑی ہیں. اچھا، نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، تو وہ بتائیں گے کیسے کہ توڑا کس نے؟ کہ وہ تھوڑی بتائیں گے توڑا کس نے. کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تمہاری حفاظت کہاں سے کرے گا؟ ایسے کو خدا مانتے ہو؟ ہدایت شروع ہو گئی. غار میں کیا کر رہے تھے؟ بڑا مسئلہ حل کر دیا میں نے. اگر آپ کے ذہن پہنچ گئے، غار میں کیا کر رہے تھے حضور؟ کوئی تو پوچھے. خدا بتائے گا کہ یہ غار میں کیا کر رہے تھے. خدا نے اگزامپل دی ہیں. ابھی 10 منٹ پہلے میں نے آپ سے ایک جملہ کیا، اگزامپل دی ہے اس خدا نے، تاکہ اس کو دیکھتے رہو. ورنہ تو قرآن پڑھ کے آگے نکل جاؤ. رکو تو صحیح، سوچو تو صحیح کہ اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے. اس غار میں چلے جانے کو، زندگی گزارنے کو، اور پھر ماں کے پیچھے آنے کو، ولادت سے لے کر ماں کے پیچھے جب تک نہیں آئے تھے، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. نہیں پہنچی میری بات آپ تک؟ اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. اب اگر کوئی میرے دوست، میرے بچے، میرے بھائی سے، میری بہن سے پوچھے کیسا امام جو ہو تو کوئی فائدہ نہ دے، اس سے پوچھئے گا ابراہیم ہے کوئی فائدہ دے رہے؟ تو ابراہیم سے تو پہلے پوچھو کہ غار میں تمہارے ہوتے ہوئے ہمیں کیا فائدہ. اگر ابراہیم جواب دے دے تو ہم بھی جواب دے دیں گے. جواب تو ہمارے پاس ہے، بے تحاشا ہے. کیا یہ فائدہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، لوگوں کی نظر میں تو کوئی بھی نہیں ہے، مگر اتنے اطمینان سے اس فرش پر بیٹھے ہوئے؟ نہیں سمجھے بات آپ؟ کوئی بھی ظاہراً نہیں ہے ہمارے سر کے اوپر، لیکن ببانگ دہل صدا لگاتے ہیں. کوئی ہمیں نہ روکتا نہ ٹوکتا، نہ ہم ڈرتے ہیں نہ خوف کھاتے ہیں. کیوں کھائیں خوف، کیوں ڈرے؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ ایک مشکل کشا آج بھی پردہ غیبت میں ہے. پردہ غیبت کوئی پردہ نہیں ہے کہ وہاں ہے تو یہاں کیسے آئے گا. پردہ غیبت میری آنکھوں پر ہے، ان پر پردہ نہیں، مجھ پہ پردہ ہے. جو مجھ پہ پردہ ہے اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. نہیں پہنچی بات آپ تک؟ اسی کو غیبت کہتے ہیں. تو پروردگار عالم نے یہ سارے کے سارے مرحلے طے کروائے تاکہ آخر میں بڑا شدید امتحان ہونے والا ہے. کہیں لوگ یہ نہ کہہ دیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں. ایسا ہوا، کئی بار ہوا. یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے اور رہے، اسی کو کہتے ہیں غیبت. موسیٰ طور پر چلے گئے، اسی کو کہتے ہیں غیبت. عیسیٰ آسمانوں میں اٹھا لیے گئے، اسی کو تو کہتے ہیں غیبت. خضر کو اٹھا لیا گیا آسمانوں میں، اسی کو تو کہتے ہیں غیبت. ہجرت میں جب پیغمبر لوگوں کے سامنے سے گزرے نظر نہ آئے، اسی کو تو کہتے ہیں غیبت. راضی نہیں ہو رہے آپ؟ میں تربتر ہو گیا، آپ راضی نہیں ہو رہے؟ گزرے، سامنے سے گزرے، کسی کو دکھائی نہ دیے. ایسا ہی ہوا تھا واقعے میں. اسی کو تو کہتے ہیں غیبت. تو پردہ پیغمبر پر تھا یا پیغمبر کے سامنے جو تھے ان پر پردہ تھا؟ جن سے چھپانا مقصود ہوتا ہے پردہ ان پر ہوتا ہے. یہ یہیں کے یہیں تھے، انہیں دکھائی نہ دیے. یہ کہیں غائب نہیں ہو گئے، ان سے غائب ہو گئے. جیسے کہ اکثر ہم کہتے ہیں، آپ مانتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کا عقیدہ ہے کہ یہاں پنجتن آئے ہوئے ہیں. تو پنجتن پردے میں تھوڑی آئے، میری آنکھوں میں پردہ ہے. چونکہ میری آنکھوں میں تاب نہیں ہے، میری آنکھیں اسے برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. ورنہ تو جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں آ جاتے ہیں.
تو سمجھ میں آ گئی غیبت کیوں کہ آخری زمانے آخری دور میں امتحان کی شدت بڑی سخت ہے. جب امتحان کی شدت بڑی سخت ہے عزیزان محترم تو اس کے لیے تیاری بھی اتنی شدید چاہیے. جب تیاری شدید چاہیے تھی تو ہم سے ہو پاتی یا نہ ہو پاتی. میں معذرت خواہ ہوں اپنے سننے والوں سے, وقت کی قلت ہے, شہر بھر میں عزاداری کا سلسلہ ہے. بات کو میں یہاں روک رہا ہوں, کیا میں کر رہا تھا وہاں بات روک دی. کل تو ویسے ہی مصائب ہونے, اور 10 محرم کو شام غریبہ کی مجلس ہوگی. اس وقت آپ لوگ تو آرام سے جلوس میں سے ہو کر گھر چلے جاتے ہیں. شام غریبہ میں ضرور آئیے, جہاں جہاں ہوتی ہے, میں نہیں کہہ رہا یہیں آئیے, جہاں جہاں آپ کے نزدیک میں شام غریبہ کی مجلس ہو رہی ہے وہاں وہاں جائیے. پھر 11 محرم کو سوئم کے عنوان سے آخری مجلس ہے. اگر آپ آئیں گے تو کچھ مطالب اس میں آپ کے حوالے کر دوں گا, ورنہ تو بہت سارے مطالب رہ گئے اس موضوع کے ذیل میں. جب امتحان شدید تو تیاری بھی شدید. ہم سے شاید یہ تیاری نہ ہو پاتی کہ غیبت میں کس کے سہارے جئیں. ابراہیم کی غیبت طویل نہ تھی, موسیٰ کی غیبت طویل نہ تھی, یونس کی غیبت طویل نہ تھی, ابراہیم کی غیبت طویل نہ تھی, نوح کی غیبت طویل نہ تھی. یہ انبیاءوں کی غیبتیں طویل نہ تھیں, کیونکہ زمانے نے آگے بڑھنا ہے. طویل غیبت آخر میں رکھی. بات پہنچ رہی ہے اب تک؟ ختم ہو گئی تقریر, میں تقریر ختم کر چکا آج. طویل غیبت آخر میں رکھی. جب آخر میں طویل غیبت کو رکھا تو جیسے موسیٰ کے دور میں لوگ بھٹک گئے, موسیٰ کے دور میں لوگ بھٹک گئے کہ کہاں جائیں. یونس زیادہ دیر رہے نہیں, حضرت ابراہیم نے بھی آغاز کیا نہیں تھا. حضرت موسیٰ کے دور میں تو موسیٰ کے سامنے ہی لوگ بگڑنے لگے. تو اگر یہ ابتدا میں ہی غیبت ہو گئی, جیسا کہ ہمارے اہل سنت جو برادران ہیں ان کا نظریہ بھی یہ ہے کہ ایک مہدی آئے گا, آئے گا. ہم کہتے ہیں آ چکا ہے, پردہ غیبت میں ہے. وہ کہتے ہیں آئے گا یعنی دنیا میں آئے گا, دنیا میں ہے, بس یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے. ورنہ امام مہدی کو دنیا مانتی ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن ہمارا عقیدہ نظریہ کیا ہے؟ امام دنیا میں آ چکے ہیں. ایسا ہی ہے, آ چکے ہیں. پھر کہاں ہے؟ پردہ غیبت میں. اسی کے لیے میں نے ساری دلیلیں دے دی. وہ کہتے ہیں آئیں گے, چلیں آئیں گے ہی صحیح. ہم کہہ رہے آ چکے, اس لیے امتحان شدید تھا. توجہ فرما رہے میری جانب؟ آخری جملے کہہ کر تقریر کا بلکہ پورے اشرے کا خلاصہ دے دیا میں نے آپ کو. آئیں گے, ہم کہہ رہے ہیں ہمارے درمیان میں ہیں, امتحان شدید ہے. شدید امتحان میں لوگ بگڑ نہ جائیں, بگڑ نہ جائیں. میں ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں صرف ایک جملے میں کہ اس پہ پوری تقریر ہے, لیکن میں نہیں کرنا چاہ رہا, پوری تقریر ہے. بگڑ نہ جائیں, اس لیے خدا نے اس غیبت میں رہنے والوں کے لیے آسانی کی. اس غیبت کے دور میں جینے والوں کے لیے آسانی کی, اور 2 پائے ایسے دے دیے. پائے, یہ پایا, سہارے, 2 سہارے ایسے دے دیے خدا نے کہ اگر ان سے جڑ جاؤ گے, غیبت کی بات کر رہا ہوں میں, ان سے جڑ جاؤ گے تو زمانہ تمہیں لاکھ بہکائے گا, لاکھ شرارتیں کرے گا, مگر اس نظریے سے ہٹ نہیں پاؤ گے. ایک نظریہ غدیر کا نظریہ تھا کہ رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا. کوئی ایسا مومن شیعہ نہیں ہے کہ جو اس نظریے سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہو جائے کہ علی ولی اللہ. اب درمیان میں بہت ساری باتیں, اس طرف ذہن مت لے کے جائیے گا. کوئی شیعہ ایسا نہیں ملے گا. آپ کسی کو کچھ بھی کہتے رہیے, مگر کوئی شیعہ ایسا نہیں ملے گا جو علی ولی اللہ پر سمجھوتا کرے, اس نظریے, اس عقیدے پر سمجھوتا کرے کہ علی بلا فصل خلیفہ پیغمبر ہیں. کوئی شیعہ ایسا ہے آپ کے سامنے؟ وہ آپ کے اندرونی مسائل اپنی جگہ, لیکن کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے نہیں نہیں یہ میں نے علی ولی اللہ مگر میں نہیں, یہ نہیں وہ نہیں. ایسا کوئی نہیں ملے گا. وہ شیعہ ہی نہیں. پھر میرے عقیدے کے مطابق وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پھر آگے کیا لگائے نہ لگائے. نہیں, علی ولی اللہ جب تک یہ نہیں کہے گا میری نظر میں وہ شیعہ نہیں ہے, آپ کی نظر میں وہ شیعہ نہیں ہے, ہم سب کی نظر میں وہ شیعہ. یہ نظریہ دیا خدا نے غدیر کا, اس سے جڑے رہو. غور فرما رہے نہیں فرما رہے معلوم نہیں ہے, اس سے جڑے رہو. اگر اس سلسلے سے جڑے رہو گے,
یہ بالکل اس حدیث کی طرح میں نے بیان کیا، انی تارک فیکم مستقلا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ان سے جب تک جڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے، میں نے تو اپنے الفاظ کو بیان کیا. دو نظریے خدا نے درمیان میں رکھے. ایک غدیر کو رکھا. غدیر ایک ایسا مضبوط سلسلہ ہے کہ اگر کوئی غدیر سے جڑ جائے پھر جدا نہیں ہوتا، پھر جدا نہیں ہوتا، پھر اس کا بیڑا پار ہوتا ہے. پھر کوئی بھی ہو وہ، کوئی بھی ہو وہ، کہیں کا بھی ہو، کسی زبان کا بھی ہو، جو علی ولی اللہ سے جڑ جائے اس کا پھر بیڑا پار ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. دوسرا جو سلسلہ رکھا وہ کربلا کا سلسلہ رکھا. ایک ایسا مضبوط سلسلہ رکھا کہ جو اس سے جڑ جائے گا بس پھر وہ کہیں نہیں جائے گا. ممکن ہے اس فرش ادا پر، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہوگا، میں ایک مثال دے رہا ہوں. ممکن ہے اس فرش ادا پر جتنے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں ان میں سال بھر میں بہت ساری باتوں پر اختلاف رہتا ہو. بہت سارے لوگ ان سے کہتے ہو آئیں بیٹھیں ہم اس مسئلے کو حل کریں، مگر وہ نہ بیٹھتے ہو. مگر ہو سکتا ہے اس فرش ادا پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے ہو. ایسا ہے، ایسا ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پر جہاں علی کا ذکر ہونا ہو، کوئی محفل سجی ہوئی ہو، وہ جو سال بھر شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا وہ وہاں اس کے لیے نہیں آتا، علی کے نام پر وہاں جمع ہوتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اجتماع کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک نام علی اجتماع پیدا کرتا ہے، ایک نام حسین اجتماع پیدا کرتا ہے. باقی ذکر کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ جو ذکر اور دنیا جانتی ہے، اور دنیا اسی کے خلاف بھی ہے، دنیا اسی کی دشمن بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی دانستہ کبھی نادانستہ ایسی ایسی چیزوں میں ہم پڑ جاتے ہیں جن کا ہم سے تعلق بھی نہیں ہوتا، جن کا ہم سے واسطہ بھی نہیں ہوتا. خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، رسول کے واسطے، مولا کے واسطے، اس فرش ادا کے واسطے، ان سب چیزوں سے بالائے طاق ہو جائیے. جس فرش پر جس نام پر یکجا ہوتے ہیں اس نام پر سلسلوں کو آگے بڑھائیے. جن سلسلوں کو پیچھے چھوڑ کر آ کر آپ یہاں بیٹھ گئے تو آپ کو اس سے زیادہ اور پیغام کیا ملے گا؟ کتنا کریم ہے حسین کہ جس نے سال بھر کے اختلافات کو اپنے نام کی برکت سے جمع کر دیا. تو اگر کوئی ستا رہا ہے تو کہے مولا تیرے نام پہ چھوڑ دیا. اگر کوئی کچھ کھا گیا ہے کہے مولا تیرے نام پہ چھوڑ دیا. اگر کسی نے ستایا ہے کہے مولا تیرے نام پہ چھوڑ دیا. کبھی اس کے نام پر چھوڑ کر تو دیکھیں کہ وہ چھوڑے کے بدلے میں کیا دیتا آپ کو. چھوڑ کر تو دیکھیے کبھی وہ کیا دیتا ہے. اسی طرح سے بہت ساری وہ باتیں جو انہی دنوں میں یاد آتی ہیں ان کو چھوڑ دیجئے. آپ کا کام نہیں ہے، میرا کام نہیں ہے. میں تو اپنے آپ کو اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں میں طالب علم کہلانے کے قابل نہیں. تو آپ کی محبتیں آپ سن لیتے ہیں بس، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. 2 سطریں پڑھ لی، باقی مشکل کشا کا کرم ہے. وہ چل رہا ہے، کرم چل رہا ہے. 3-4 سال سے کرم چل رہا ہے. جب تک کرم چل رہا ہے چل رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ باتیں نہ کریں جو اختلافی باتیں ہیں. وہ مسائل جو اختلافی آپ کے گھر کے مسائل ہیں وہ نہ کریں. پریشان ہو گئے آپ؟ اختلافی مسائل سال پڑا ہے. اصلاحی مسائل، میں یہ نہیں کہہ رہا ان مجلسوں میں اصلاح نہیں ہونی چاہیے، میں نے یہ نہیں کہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان مجلسوں میں اصلاح کا کوئی کام ہی نہیں ہے، نہیں بس آؤ بیٹھو اور جاؤ، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں تو یہ بتا رہا ہوں جتنی اصلاح نام حسین سے ہوتی ہے اتنی اصلاح کسی اور نام سے ممکن نہیں ہے. آپ اسی نام پر آ کر پھر وہ کام کریں جس میں اختلافات کو ہوا ملے، وہ کام مت کیجئے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ 7 محرم اور 8 محرم کو آپ یاد کریں کہ مہندی اٹھانی چاہیے یا نہیں اٹھانی چاہیے؟ سارے سال کہاں تھے آپ؟ نہیں پہنچ رہی میری بات آپ تک؟ یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کسی اور سے نہیں کہہ رہا. کسی اور سے کہنے کے لیے آپ کو کیوں سناؤں گا، آپ کا کیوں وقت ضائع کروں گا؟ آپ کو سارے سال میں موقع نہیں ملا. کہاں تھے سارے سال یہ قوم کا درد رکھنے والے جن کو سارا درد 7 محرم کو یاد آ رہا ہے؟ 7 محرم سے پہلے اجتماع کی فرصت ہی نہیں ہے آپ کو. معذرت کے ساتھ وقت ہی کہاں ہے آپ کے پاس؟ آپ تو 11 کے بعد قصہ ختم، 12 کے بعد 7 ربیع الاول کے بعد قصہ ختم، اپنی اپنی زندگی میں مصروف. پھر آپ کو یاد آئے گا 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم اور جو مسئلے مسائل ہیں. میں یہ آپ کے لیے کوئی بات نہیں کر رہا، میں ایک جرنل سی بات کر رہا ہوں. یہ پورے جہان میں یہی عالم ہے، ہمارے یہاں بھی یہی عالم ہے. تو آج ایسا ہو رہا ہے کہ بھائی مہندی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ امام حسین نے کون سی شادی کی تھی وہاں پر؟
اور جا کر جو روزانہ آپ کو تقریریں کر کے کچھ سنا رہا ہے اس سے جا کر پوچھو، وہ اگر کہہ دے تو پھر بات ہے۔ کچھ عرض کروں آپ کی خدمت پہ؟ کہنا تو میں شروع میں چاہ رہا تھا مگر شروع میں اتنے لوگ تھے نہیں، تو میں چاہ رہا ہوں سب تک بات پہنچ جائے۔ میسیج بھیجا کہ پوچھو، تو دیکھیے میسیج کا جواب تو میں یہاں نہیں دینا چاہتا، وہ میسیج ہے، میسیج کا جواب میسیج پہ چلا جائے گا یا شاید چلا بھی گیا۔ سوال کروں گا یہاں بیٹھ کر، علم کیوں اٹھایا آپ نے؟ زلجنہ کیوں نکالا آپ نے؟ تابوت کیوں اٹھایا آپ نے؟ یہ ہتکڑی بیڑی کیوں پہنی آپ نے؟ یہ مرغا کیوں ذبح کیا آپ نے؟ یہ مٹھائی کا ڈبہ کیوں لے کر آیا آپ یہاں پر؟ یہ شمع کیوں روشن کیا آپ نے؟ یہ پنکھے کیوں چلائے آپ نے یہاں پر؟ یہ لائٹیں کیوں چلائی آپ نے یہاں پر؟ یہ ممبر کیوں رکھا آپ نے یہاں پر؟ یہ مائک کیوں رکھا آپ نے یہاں پر؟ کس امام نے یہ کیا؟ بتائیے کس امام نے علم نکالا؟ کس امام نے تابوت نکالا، زلجنہ نکالا، شبی نکالی؟ ارے بھائی تہذیب ازا ہے یہ، نہیں سمجھتے تہذیب ازا؟ اب آپ کہیں بھائی تہذیب ازا تو آپ کی اپنی ذاتی ہے، ہاں میری ذاتی ہے، تو اس میں آپ ان چیزوں کو کیوں لا رہے ہیں؟ اس لیے لا رہا ہوں کہ مجھے کہا گیا ہے لاؤ، مجھے کہا گیا، آپ کو کہا نہیں کہا مجھے نہیں معلوم، مجھے تو کہا گیا ہے لاؤ جاوید بھائی، مجھے تو کہا گیا ہے لاؤ۔ پوچھئے، کوئی پوچھے کب کہا، کہاں کہا؟ پوچھئے، بتاؤں؟ مجھ سے کہا گیا رلاؤ، رونے جیسی شکل بناؤ۔ یہ شکل بناؤ ہی سے تو پتہ چلتا ہے ازا کی تہذیبیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ رونا نہیں آتا، رونے کی شکل بناؤ، رلاؤ، رلاؤ میں کہیں یہ نہیں کہا گیا تقریر کرو، تقریر سناؤ، رلاؤ۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے آپ تک یا نہیں پہنچ رہی؟ رلاؤ، میں کیسے رلاؤں؟ ماروں آپ کو آ کے نیچے؟ بچے کو تھپڑ مارے رو پڑے گا، لیکن میں نے دیکھا مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہو غریب زہرا 3 دن کا پیاسا کربلا میں ذبح ہو گیا، بچہ رو پڑتا ہے تو مجھے علم لگا کہ اس کو دیکھ کر لوگوں کو حضرت عباس کی یاد آ جائے گی، میں نے علم اٹھا دیا۔ کسی کو لگا تابوت کو دیکھ کر حسین کے تابوت یاد آ جائیں گے کہ 3 دن تک پڑا رہا زہرا کے لال کا لاشا، کوئی اٹھانے والا نہ تھا، میں نے اپنی عقیدت میں ایک چھبی بنا دی۔ ایسا ہی ہے، ورنہ تو 28 صفر کو تابوت بھی مت اٹھائیے گا، پھر اس پہ تیر بھی مت لگائیے گا، تیر لگا کر بتاتی تبلیغ ہے، یہ ازائی تہذیب ہے۔ آپ کہاں ان چکروں میں آ گئے؟ کوئی دیکھے گا تو پوچھے گا ارے وہ محرم والے تابوت میں تو یہ نہیں تھا، اس تابوت پہ ایسا کیوں ہے؟ تو بتائیں گے اس تابوت پہ اس لیے کہ گھر سے جنازہ چلا تھا تو تیروں کی برسات ہوئی تھی، ہم نے اس کی شبی بنائی ہے۔ برسات ہوئی تھی، ہاں بس اب ہمیں نہیں پتہ، گھر جا کے خود ڈھونڈ کہ کیسے برسات ہوئی۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں مہندی امام حسین کے شادیاں کرنے گئے تھے، کس نے کہا ہے بھائی؟ کون کہہ رہا ہے؟ میں نے کبھی کہا آپ سے 4 سالوں میں 9 سال ہو گئے آپ کے شہر میں آتے ہوئے، کبھی مجھ سے سنا امام حسین شادی کرنے گئے تھے؟ نہیں کرنے گئے تھے، میں نے کب کہا شادی کرنے گئے تھے؟ تو پھر آپ کہہ رہے ہیں مہندی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تقریر ختم ہو گئی، مہندی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم مہندی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ یہ میری جو مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں انہیں معلوم ہے مہندی کیوں اٹھا رہے ہیں۔ ایک بات کہہ دوں، آپ رو رہے ہیں، مجلس ختم ہو رہی ہے، یہ جو آپ کے پاس ازا کی تہذیب آئی ہے یہ مردوں سے نہیں آئی ہے، عورتوں سے آئی ہے، یہ یاد رکھیے گا میری بات۔ کوئی کہے دلیل کیا ہے مولانا؟ تو سید سجاد نے نہیں کہا تھا کہ ماتم کریں گے پھر جائیں گے، علی کی بیٹی نے کہا تھا جب سے میرا ماجایا گزر گیا میں اپنے بھائی کو روئی نہیں ہوں، سب سے پہلے مکان خالی کراؤ، میں اپنے بھائی کا ماتم کروں گی، اس کے بعد سفر آگے بڑھے گا۔ تہذیب کی بنیاد رکھی علی کی بیٹی نے، ایک خاتون نے۔ آپ کے یہاں نہیں معلوم، ہمارے یہاں اتنی مردانی مجالس نہیں جتنی زنانی مجالس ہیں۔ یہ بچے جتنے یہاں مردوں کے ساتھ آتے ہیں ہمارے یہاں ایک نہیں ہوتا، سب ماؤں کے ساتھ جاؤ سیکھو، جاؤ سیکھو۔ آج جتنے بڑے بڑے ذاکر پاکستان میں کراچی میں پائے جاتے ہیں، ان سے کسی ایک سے پوچھے کب سے شروع کیا تو ایک ہی جواب دے گا، اماں کے ساتھ جاتا تھا بچپن میں، عورتوں کی مجلس میں کرسی پہ بٹھا دیتی تھی، بچہ کچھ پڑھ۔ یہ ذاکر بنائے عورتوں نے ہیں، شاعر بنائے عورتوں نے ہیں، یہ ازائی سلیقے سکھائے ماؤں نے ہیں۔ ہم اور آپ نے تو کیا کیا؟ جو سمجھ میں آیا وہ کر دیا۔ تو یہ میری مائیں بہنیں جانتی ہیں مہندی کیوں اٹھاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے میری کوئی بہن جوانی میں بیوہ ہو جائے، کوئی خاتون جس کی شادی ہو وہ پھر صاحب اولاد ہو اور اس کے گھر خدا چاند سا بیٹا دے،
یہ میری مائیں بہنیں میری بات کی تصدیق کر دیں گی، آپ گھر جا کے پوچھیے گا جو مولانا کہہ رہے تھے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ بچہ جو ابھی گود میں آیا ہے، جھولے میں جھول رہا ہے، کبھی آغوش میں سو رہا ہے، کبھی آنکھیں کھول کے ماں کو دیکھ رہا ہے، کبھی مسکرا رہا ہے، کبھی رو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں بس ماں تو یہی دیکھ رہی ہے، نہیں، ماں صرف یہ نہیں دیکھتی، ماں تو اسے اس حالت میں بھی دیکھتی ہے، اسکول جا رہا ہے، اب میرا بچہ چلنے کے قابل ہو گیا ہے، اب میرا بچہ بول رہا ہے، اب میرا بچہ لکھ رہا ہے، اب میرا بچہ پڑھ رہا ہے، اب میرا بچہ بڑا آدمی بن رہا ہے، اب جب ہو رہا ہے تو اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے کروں گی میں۔ یہ نفسیاتی مسائل ہیں، یہ فطرتی مسائل ہیں۔ کون میری ماں ایسی یہاں پر آئی ہوئی ہے جسے خدا نے اولاد دی ہو اور وہ یہ کہے کہ میں نے نہیں سوچا؟ کوئی ایک ہے تو مجھے آ کر بتائے۔ ہر ماں چاہتی ہے بچے کی شادی کروں، یہ ماں فطرت ہے، فطرت، اس کا تعلق کسی دوسرے معاملے کے ساتھ مت جوڑیے، خدا کا واسطہ مت جوڑیے۔ تو جب ہر ماں کی خواہش ہے تو قاسم کی ماں کی بھی خواہش رہی ہوگی، اور چونکہ بیوہ تھی، بیوہ ماں کے تو ارمان سارے ہوتے ہی اولاد کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ والی سر پر ہو تو سارے ارمان والی پورے کرتا ہے، لیکن اگر والی نہ رہے تو ماں کا سہارا کون ہوتا ہے؟ وہی اولاد ہوتی ہے۔ وہ اولاد جب ہوگی تو ماں نے کیا کیا نہیں سوچا ہوگا کہ کیسے شادی کروں گی، مگر شادی نہیں ہوئی۔ چلے سن لیں، میں کہہ رہا ہوں شادی نہیں ہوئی۔ جب شادی نہیں ہوئی تو مہندی کیسی؟ تو روئی تو علی کی بیٹی بھی نہیں بچوں کو، تو آپ نے تابوت کیوں اٹھا لیا؟ نہیں اٹھاتے تابوت، اسی لیے تو اٹھایا تھا بی بی آپ نہ روئیں، آپ کے عزادار بچوں کو رونے کے لیے آئے ہیں۔ بی بی آپ کا ارمان شاید ارمان رہ گیا، ہم اگر ہوتے تو ہمارے علاقے میں تو یہ رسم ہے، ہم یہ رسم بھی وہاں پر نبھا دیتے، ہمارے علاقے میں تو یہ رسم ہے، ہم یہ رسم بھی آپ کو بتاتے، بی بی ایسا کیجئے، بی بی ایسا کیجئے، بی بی ایسا کیجئے۔ یہ مہندی اٹھانا کوئی ہندوستان پاکستان کا دستور و رواج نہیں ہے، عرب کا دستور ہے، وہاں سے چلی، سادات لے کر آئیں اس کو۔ آپ کو آج یاد آ رہا ہے 2025 میں کہاں سے آ گئی؟ سادات لے کر آئیں، جب سادات لائیں تو سادات جانے، سادات کا کام جانے۔ ہاں، اس میں کوئی ایسا عمل شامل نہ کریں جو بے حرمتی کا سبب ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مہندی پر اعتراض خدا کے واسطے نہ کریں۔ کرنا ہے سال بھر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے۔ میں نے ساری باتوں میں باتیں بھی کر دیں، مسائل بھی پڑھ دیے، ختم ہو گئی مجلس۔ بس چونکہ شبی مہندی برآمد ہونی ہے، شبی آئے اور لبوں پہ ہائے حسین نہ ہو، لطف نہیں آتا، یہ بھی عزا کی تہذیب ہے۔ شبی آئے سینوں پہ ماتم نہ ہو رہا ہو، لطف نہیں آتا، یہ بھی عزائی تہذیب ہے۔ تو آپ کے ہاتھ سینوں پر آ جائیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، لبوں پہ ہائے حسین آ جائے۔ اس لیے 2 جملے سنا رہا ہوں میں سب آپ کو۔ کربلا آ گئے حسین، آج کیا تاریخ تھی؟ 8 محرم۔ پانی بند ہے حسین کے خیموں میں، پانی بند ہے حسین کے خیموں میں۔ کل کا دن ہے، صحیح ہے، کل کا دن ہے۔ اب تو رات کا آدھی رات کے وقت کا قریب کا وقت ہے، آدھی رات ہونے جا رہی ہے۔ ایسے دن گزر گئے، ابھی تو میں آیا تھا، ابھی تو میں پہلی تقریر کر رہا تھا، اور آج آخری تقریر ہو گئی، ختم ہو گئے محرم۔ کل یہی وقت ہوگا، آپ جلوسوں میں ہوں گے، پرسوں یہی وقت ہوگا۔ سونے کی رات نہیں ہے پرسوں، سونے کی رات نہیں ہے۔ آپ کی مصروفیت اپنی جگہ، سب کچھ اپنی جگہ، سوئیے گا، آرام بھی کیجیے گا، نرم بستر کا انتخاب مت کیجیے گا۔ گرمی ہے، گرمی کا احساس کیجیے گا، ہاں، نرم بستر میں ڈھونڈیے گا، لذیذ غذا مت ڈھونڈیے گا، کم سے کم جاگ کر گزاریے گا رات، اگر ہو سکے تو۔ میرے کہنے پر مت جاگیے گا، یہ سوچ کر جاگیے گا علی کی بیٹیاں ساری رات جاگی ہیں، اس لیے کہ آج کی رات آخری رات ہے جو بیویاں سوئی ہیں خیموں میں۔ ورنہ تو آپ شام غریبہ میں اگر آئیں گے تو آپ کو سناؤں گا کہ شام غریبہ میں علی اور بطول کی بیٹیوں پہ کیا کیا مصیبتیں گزر گئی، بڑی مصیبتیں گزر گئی۔ آپ سو جائیں گے، آپ سو جائیں گے، آپ آج جاگیں گے، کل جاگیں گے، پرسوں سو جائیں گے۔ علی کی بیٹیاں آج سوئیں گی،
بس پھر کہاں سوئی علی کی بیٹیاں؟ کوئی تو دکھائے لا کر کے علی کی بیٹیاں سو گئی۔ وہ بی بی جس نے کبھی نماز شب قضا نہیں کی تھی، اسے جب سید سجاد نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی۔ تو سوال تو بنتا تھا بی بی کیوں بیٹھ کر پڑھ رہی ہے؟ غذا اتنی قلیل آتی تھی۔ بی بی فرماتی ہیں سید سجاد غذا اتنی قلیل ہے، خود لوں بچوں کو دوں سمجھ نہیں آتا، خود کیسے غذا کھا لوں تو بچوں کو دے دیتی ہوں۔ وہ بی بی سوئی کہاں؟ نہیں سنا؟ نہیں سنا کبھی؟ جب کبھی کسی دیوار پر ٹیک لگائی، وہیں سے نیزہ چبھایا گیا۔ ہاں یہ روایات چونکہ 10 محرم کے بعد پڑھی جاتی ہیں تو ان مجالس میں آپ سنیے گا، یا خمسہ مرویہ میں 6 سے 10 سفر وہاں تشریف لائیں گے تو یہ روایات سناؤں گا آپ کو۔ کیا ہے؟ جہاں آنکھ لگنے لگی تھی کسی بی بی کی، نیزہ چبھایا گیا۔ اور اگر نیزہ چبھنے پر کوئی کہتی تھی ہائے حسین، تو شمر تازیانہ لے کر آتا سید سجاد کی پشت پر مارتا، اسے چپ کراؤ، اسے خاموش کراؤ۔ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم آل رسول کے۔ آج کس کو پرسہ دینا ہے؟ آج حسین کو بھی پرسہ دینا ہے، آج حسن مجتبیٰ کو بھی پرسہ دینا ہے، آج زینب کبریٰ کو بھی پرسہ دینا ہے، آج ام فروہ کو بھی پرسہ دینا ہے، آج فاطمہ زہرا کو بھی پرسہ دینا ہے۔ تیار رہیے گا پرسہ دینے کے لیے۔ کربلا پہنچ گئے حسین، 8 محرم 9 محرم گزر گئے، 10 محرم کی شب آ گئی۔ اور اب جو شب آئی تو حسین نے اپنی اس شب کو تقسیم کیا۔ اس تقسیم میں حسین نے ایک وقت وہ رکھا کہ جا کر خیام میں دیکھیں کہ مائیں کیا کر رہی ہیں۔ تفصیل کل سنیے گا، شب عاشور ہے۔ دیکھا اس خیمے میں یہ ہو رہا ہے، اس خیمے میں یہ ہو رہا ہے، اس خیمے میں یہ ہو رہا ہے۔ ایک خیمے کے دروازے پر پہنچ کر رک گئے حسین، اس لیے کہ آواز آ رہی تھی میرے لال کل جب میدان میں جانا تو کوشش کرنا پشت پہ زخم نہ آئے، اس لیے کہ اے میرے لال اگر پشت پہ زخم آ گیا تو لوگ کہیں گے حسن مجتبیٰ کا خون ایسا نہیں تھا، یہ تو فروہ چونکہ سیدانی نہیں ہے اس لیے اس کے دودھ کا اثر ہے کہ بچے نے میدان چھوڑ دیا۔ راوی کہتا ہے حسین سن رہے تھے اور اتنے میں جوان نے ایک انگڑائی لی کہ ابا کے بٹن ٹوٹنے لگے اور کہنے لگا ماں یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ کل صبح میدان میں جانے تو دیجئے، پھر مجھ سے کہیے گا کہ میدان چھوڑتا کون ہے اور میدان میں ٹھہرتا کون ہے۔ حسین نے سلام کیا، آہستہ سے بڑھ گئے، اور ایک مرتبہ رات کا وہ پہر گزرا جو حسین نے عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا۔ اب حسین مصلی عبادت پر ہے کہ ایک بار ماں نے کہا میرے لال تو نے کہہ تو دیا کہ صبح ہونے دو، مگر مجھے اطمینان نہیں ہو رہا، ایک کام کرو۔ کہا ماں کہیے؟ کہ یہ کرو کہ جاؤ مولا سے پوچھ کر آؤ کل تمہارا نام بھی ہے یا نہیں جانے والوں میں، اس لیے کہ شہادت کا روز ہے۔ چلا شہزادہ، چاند سے چہرے والا شہزادہ خیمے سے نکلا، چچا کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ بیٹھا، حسین نے دیکھا، سلام کیا، جواب دیا۔ جواب دے کر حسین فرمانے لگے میرے لال رات آدھی رات سے زیادہ گزر گئی، ماں خیمے میں اکیلی ہے، ماں کو تنہا نہ چھوڑو، جاؤ خیمے میں چلے جاؤ۔ اتنا سنا تو بچے نے جواب دیا کہ مولا جس ماں کے پاس آپ بھیج رہے ہیں اسی ماں نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ کہا اچھا۔ مصلی چھوڑا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، شہزادے کے قریب آئے۔ کہا میرے لال کیا ہوا؟ ایک مرتبہ فرمانے لگے ماں نے کہا ہے جاؤ جا کر مولا سے پوچھ کر آؤ کل مرنے والوں میں تمہارا نام ہے یا نہیں ہے۔ تو مولا مجھے بتائیں کل مرنے والوں میں میرا نام ہے یا نہیں ہے۔ وہ حسین جو جون کو اتنے اطمینان سے نہیں بھیج رہے تھے، وہ جون قاسم کو ایسے ہی کہہ دیتے تو تمہارا نام ہے۔ جیسے ہی کہا جواب نہیں دیا، بچے کو بازوؤں سے پکڑا، سینے سے لگا دیا، سینے سے لگا کر فرمانے لگے میرے لال تجھ سے مجھے میرے بھائی حسن کی خوشبو آتی ہے، جا خیمے میں جا، تیری ماں اکیلی ہے۔ کہا مولا ماں نے ہی بھیجا ہے، مجھے بتائیے تو صحیح کہ کیا مرنے والوں میں میرا نام بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو حسین فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ کہا مولا موت شہد سے زیادہ شیریں ہے میرے نزدیک۔ پھر سینے سے لگایا اور رونے لگے حسین۔ کہا میرے لال جا خیمے میں چلا جا، تیری ماں اکیلی ہے۔
بس اتنا کہنا تھا، قاسم زور زور سے رونے لگے۔ بھتیجے کا رونا حسین سے دیکھا نہیں گیا، حسین خود بھی رونے لگے۔ کہا میرے لال کیا ہوا؟ کہا مولا میں سمجھ گیا، میرا نام مرنے والوں میں نہیں ہے، اگر میرا نام مرنے والوں میں ہوتا تو آپ مجھے بتا دیتے، میں سمجھ گیا کہاں یتیم حسن، کہاں شہادتیں، میں سمجھ گیا، میں ایسا ہوں نہیں کہ آپ پر قربان ہو جاؤں۔ حسین نے یہ سارے جملے سنے تو ایک مرتبہ فرمانے لگے میرے لال یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ تیرا نام نہیں ہے؟ ارے کل مرنے والوں میں تو تیرے بھیا علی اصغر کا بھی نام ہے۔ نام علی اصغر سنا تو راوی نے کہا ایک مرتبہ شیر نے ایک انگڑائی لی، حسین سے دور ہوئے اور جو سینے کو تانا تو کعبہ کے بن ٹوٹ گئے اور کہنے لگے اے میرے مولا کیا یہ فوج اشقیہ ہمارے خیموں میں داخل ہو جائے گی؟ کیا یہ فوج نابکار ہمارے خیموں میں آ جائے گی؟ کیا یہ پردے کو پامال کر دے گی؟ حسین بڑی زور سے روئے۔ میرے لال تجھے کیا معلوم، جس پردے کا تجھے ابھی اتنا احساس ہو رہا ہے شام غریبہ میں ایک پردہ سلامت نہیں رہے گا۔ رو دیے آپ، بیٹھ جائیے، جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جائیے۔ ہو گئے مصائب؟ کیا کہا حسین نے؟ 6 مہینے والے کا نام دیا، جب سنا تو چل دیا، کما میرا نام دیا، مجھے یقین ہو گیا میرا نام دیا، سن لیا میرا نام بھی ہے۔ صبح ہو گئی، شہادتوں کا بازار گرم ہو گیا۔ ماں نے کسی سے کہا قاسم کو دیکھا ہے؟ کبھی بھی ادھر ہی ہے، کب بلا کے لائیے۔ آئے قاسم، کا قاسم کچھ پتا ہے؟ اونو محمد کے لاشیں آ گئے ہیں۔ کا ماں مجھے معلوم ہے۔ کا اونو محمد کے لاشیں آئے ہیں، تیری ماں کو بڑی شرمندگی ہوئی ہے۔ کا ماں کیوں؟ کا اس لیے کہ میری بیوی کے بچوں کے لاشیں آ گئے اور میرا بچہ ابھی تک زندہ ہے۔ میں نے پڑھ دیے سارے مصائب، سن لیے آپ نے سارے مصائب۔ یہ کربلا کی مائیں ہیں، یہ اسماعیل کی ماں نہیں ہے، یہ قاسم کی ماں ہے۔ وہ اسماعیل کی ماں تھی جو گردن پر ایک نشان دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی، یہ قاسم کی ماں ہے جو کہہ رہی ہے کہ میں شرمندہ ہو رہی ہوں، قاسم زندہ ہے اور محمد کے لاشیں آ رہے ہیں۔ جوان دوڑا چلا گیا، پھر نظر نہیں آیا، پھر پوچھا کہاں ہے؟ بلایا گیا۔ کہا میرے لال کیا تجھے معلوم ہے بنی ہاشم کے لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں؟ اب آہستہ سے کہا ماں مجھے معلوم ہے لاشیں آ رہے ہیں۔ کہا تو ابھی تک زندہ ہے؟ کہا ماں کیا کروں، میں تو صبح سے بار بار جا رہا ہوں، بار بار اپنے مولا سے کہتا ہوں جانے دے، مگر چچا مجھے اجازت نہیں دیتے، ہر بار مجھے دیکھتے ہیں اور ایک ہی جملہ کہہ دیتے ہیں کہ تجھ سے مجھے میرے بھیا حسن کی خوشبو آ رہی ہے، تجھ سے مجھے میرے بھیا حسن کی خوشبو، میں کیا کروں؟ بی بی خاموش۔ کہا اچھا اس کا مطلب اجازت نہیں ملے گی۔ اب جب ماں سے سن لیا کہ اچھا اس کا مطلب اجازت نہیں ملے گی، بچہ مایوس ہو گیا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میرے پاس اس کے علاوہ الفاظ نہیں تھے۔ مایوس ہو گئے قاسم، اداس ہو گئی فروا۔ عجیب ہے کربلا کے شہید اور عجیب ہے کربلا کی مائیں۔ جب دیکھا کہ ماں بھی افسردہ ہو رہی ہے، بچہ خیمے سے باہر نکل۔ 13 برس کے ہیں قاسم، 13 برس کا شہزادہ، جواں سال شہزادہ قاسم۔ ایک مرتبہ نکلے خیمے سے باہر، بچہ ہے، کہاں جا کر روئے؟ بچہ 13 برس کی عمر سمجھتے ہیں نفسیاتی طور پر، اب یہ روئے گا بھی مگر کسی کے سامنے بھی نہیں روئے گا، رونے پہ ضبط بھی نہیں کر پائے گا اس لیے کہ 13 برس کا ہے۔ روئے تو کہاں روئے قاسم، جا کر دور خیموں کے پاس جا کر دیکھا ایک پتھر پڑا ہوا تھا بڑا سا، دور دور تک دیکھا کوئی دیکھ نہیں رہا، وہاں جا کر بیٹھے، اپنے سر کو گھٹنوں پہ رکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ کاش میرا بابا ہوتا، کاش میرا بابا ہوتا، کاش میرا... سن لیے مصائب آپ نے؟ یتیم بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، جب کہیں سے کچھ نہ ملے تو باپ یاد آتا ہے یتیموں کو۔ کاش میرا بابا ہوتا، کاش میرا بابا ہوتا۔ جب باپ یاد آیا تو اور پھوٹ پھوٹ کے روئے قاسم۔ ماں تک آواز آ گئی خیمے میں کہ میرا بچہ رو رہا ہے،
کسی بیوہ کا بچہ پردیس میں جنگل بیابان میں رو رہا ہو اور اپنے باپ کو یاد کر رہا ہو، اس بچے سے زیادہ مصیبت تو اس ماں کے لیے ہو گئی۔ ماں دوڑی آئی، کب میرے لال کیا ہو گیا، اتنی زور زور سے بابا کو کیوں یاد کر رہا ہے، کیا ہوا؟ کہ ماں میں سمجھ گیا، میرا چچا مجھے مرنے نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، سنیں گے کیا ہوا پھر؟ میرا مولا مجھے مرنے نہیں دے گا۔ بچہ کہہ کر بیٹھ گیا۔ ماں نے سوچا کروں تو کیا کروں؟ دھیان میں آیا میرا والی جب جا رہا تھا تو مجھ سے کہہ رہا تھا فروا یہاں آؤ، ایک کاغذ قلم لے کر آؤ، میں ایک تعویذ لکھ کر دے رہا ہوں، وہ تعویذ قاسم کے بازو میں باندھ دو، جب میرا بچہ بہت پریشان ہو، پریشانی اللہ ہو، اس تعویذ کو کھولنا میرے بچے کی پریشانی ختم ہو جائے۔ کیسی پریشانی ہے قاسم کی؟ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ مر نہ جائے، قاسم کی پریشانی یہ ہے کہ زندہ کیوں رہ جاؤں۔ ماں کی پریشانی یہ ہوتی ہے میرا بچہ سلامت رہ جائے، ارے قاسم کی ماں کی پریشانی یہ کہ بچہ سلامت نہ رہ جائے۔ کہا میرے لال ذرا آستینوں کو تو پلٹا۔ اب جو آستینوں کو پلٹایا، بازو پہ تعویذ نظر آیا، کھولا، بچہ رو رہا ہے۔ اب جو کھول لیا، پڑھا، آنکھوں سے لگایا، میرے لال اٹھ، جلدی اٹھ۔ بچے نے ماں کو دیکھا، کہا اماں کیا ہوا؟ کہ تیری مشکل آسان ہو گئی، تیری موت کا پروانہ مل گیا، تیری مشکل اب آسان ہو گئی، اب تو نہیں روئے گا قاسم، آ میرے ساتھ چل۔ چلنے لگی۔ سنیے گا سنیے گا اور محسوس کیجئے گا، اور کسی کو گرا گزر جائے تو مجھے معاف بھی کر دیجئے گا۔ چلنے لگی، کہا میرے لال چل، تیری مشکل تو آسان ہو گئی۔ چلنے لگی، رک گئی۔ شہزادے نے کہا ماں کیا ہوا؟ کہ ہوا تو کچھ نہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کبھی تیرے چچا سے میں نے بات ہی نہیں کی۔ کچھ اور بھی سنیں گے کیا ابھی آپ؟ میرے لال مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو کبھی تیرے چچا سے بات ہی نہیں کی، مجھے تو شرم آ رہی ہے، تیرے چچا کے سامنے جا کے کھڑے ہو کر بات کیسے کروں؟ تو کہا ماں کیا میں نہیں جاؤں گا مرنے کا؟ رک، تیری پھوپھی کو کہتی ہوں وہ میرے ساتھ چلے، وہ آگے آگے ہوگی، میں پیچھے پیچھے ہوں گی، اس لیے کہ میں نے کبھی تیرے چچا کا سامنے نہیں کیا۔ رونے والوں کیا سن لیا آپ نے؟ ارے شرم و حیا کی ملکہ ہے ماں قاسم کی، ارے جو حسین کے سامنے بات نہ کر سکتی ہو، اللہ جانے شرابی کے دربار میں، اللہ جانے کوفے کے بازار میں بے مغلا و چادر۔ کیسے گزری ہوں گی مجھے نہیں معلوم۔ بی بی مشکل آ گئی، آسان کر دیجئے۔ کہ بھابی کیا ہوا؟ پکڑا دیا تعویذ، دیکھا تو روئی بہت علی کی بیٹی۔ گریا تھما، قاسم کو دیکھا، کہ آئیے بھابی میرے ساتھ ساتھ آئیے۔ خیمے میں داخل ہوئے، سلام کیا۔ حسین روایت کا انداز بتا رہا ہے کہ بی بی اکثر حسین کو بلا لیتی تھی، عباس کو بلا لیتی تھی، بہت کم مناسبتیں ایسی دکھائی گئیں جس میں بی بی چل کر حسین کے پاس آئی، اور جب آئی حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا بہن زحمت کیوں کی؟ کہ بھیا اکیلی نہیں آئی، کہ پھر کہ بھابی بھی آئی ہے۔ بھابی کا نام سنا حسین نے، کہ بھابی کہاں ہے؟ کہ باہر کیوں کھڑی؟ بلا۔ زوجہ حسن قاسم کی ماں آ گئی۔ اب زینب سے نہیں کہا، گردن جھکا کے حسین کہہ رہے تھے بھابی آپ نے کیوں زحمت کی؟ حسین کو بلا لیا ہوتا، حسین خود آ گیا ہوتا۔ بی بی سے کچھ کہا نہیں گیا، بات ہی نہیں کی تھی، کبھی کہا ہی نہیں گیا۔ زینب فرمانے لگی بھابی کچھ لے کر آئی ہے۔ کہ کیا لائی ہے؟ تو حسن مجتبیٰ کے ہاتھ کا تعویذ بڑھا دیا۔ کیا ہے یہ؟ کہ دیکھ لیجئے۔ اب جیسے ہی کھولا، بے ساختہ چیخ مار کر روئے حسین، کبھی آنکھوں سے لگایا، کبھی لبوں سے چوما، اور لبوں سے چوم کر کونے میں گئے، مدینے کا رخ کیا۔ برداشت کر لیجئے گا، چوم کر کونے میں گئے، مدینے کا رخ کیا۔ ایک سرد آہ بھر کے کہا بھیا کاش آپ کربلا میں ہوتے، دیکھتے حسین کتنا اکیلا رہ گیا، آپ دیکھتے کتنا تنہا رہ گیا۔ پڑھا بھیا میں نہیں رہوں گا کربلا میں، میری طرف سے قاسم کی قربانی کو قبول کر لیجئے گا، اسے روکیے گا نہیں، اسے جانے دیجئے گا۔ قاسم کو دیکھا اور دیکھ کر فرمانے لگے میرے لال اب جو تو
سفارش اتنی بڑی لے کر آ گیا، حسین کیسے روکے؟ جاؤ تیاری کرو۔ جب تیاری کا نام آیا، زینب کبریٰ کو لیا، بی بی نے ساتھ لے کر آ گئی اپنے خیمے میں، گٹھڑی کھولی، گٹھڑی کھول کر ایک امامہ نکالا، بہن نے امامے کو دیکھا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہا بابی میرا بھیا حسن مجتبیٰ، کبھی بھی آپ کے بھائی کا امامہ ہے، میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا امامہ اس کے سر پہ باندھ دے، ایک دفعہ تو بچے کو امامہ پہن کر دیکھ لوں میں۔ بچے کو امامہ پہنا دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم آل رسول کے۔ بہت زحمت دے دیتا ہوں میں آپ کو، کبھی کبھی معذرت چاہتا ہوں، مگر کیا کروں، دل نہیں بھرتا، کلیجہ پھٹنے لگتا ہے مگر دل نہیں بھرتا کہ اور رویا جائے حسین پر، اور رویا جائے بنی ہاشم پر، اور رویا جائے اصحاب حسین پر۔ سن رہے ہیں جملے میرے؟ آپ ختم ہو رہی ہے تقریر، سجا دیا، سنوار دیا، طاقت نہیں کلیجے میں، سجا سنوار کر لے آئے۔ ہر جانے والا سوار ہوا، قاسم سوار نہیں ہوا، اس لیے کہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ بڑھ کر سواری پر سوار ہو نہیں سکتا تھا۔ حسین نے ایسے ہاتھوں سے اٹھایا اور 13 برس کے بچے کو گھوڑے پر بٹھا دیا۔ بیٹھ گئے قاسم۔ اب قاسم ہیں، علی کے پوتے ہیں، حسن کا خون رگوں میں دوڑ رہا ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، تھام رکھا ہے لجام کو، اور چاہ رہے ہیں کہ بس ایڑ لگے اور گھوڑا دوڑے، ذوالفقار پہ ہاتھ، تلوار پہ ہاتھ، شمشیر پہ ہاتھ۔ ایک مرتبہ امام حسین فرمانے لگے میرے لال رک تو جا، میں بڑے آرام سے کہہ رہا ہوں، جیسے دل چاہے سن لیجیے گا، کہ میرے لال رک تو جا، صبر تو کر۔ شہزادہ رکا، امام حسین نے شہزادے کے امامے کے تحت الحنک کو کھولا۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہندی کیوں اٹھاتے ہو، تحت الحنک کو کھولا، اس طرف ڈال دیا۔ آج بھی سندھ میں دستور ہے، کوئی بھی دلہا بنا ہوا ہوگا تو دونوں طرف تحت الحنک ڈلتا ہے اس کے، ورنہ تو نماز میں عالم دین کے لیے مستحب ہے کہ تحت الحنک ڈال کر نماز پڑھائے۔ تحت الحنک ڈالا، شہزادہ بیٹھا ہوا، دوسری طرف سے کھولا امامے کو اور دوسری طرف سے بھی ڈال دیا۔ شہزادے نے دیکھا یہ میرے مولا نے کیا کیا، سوالیہ نظروں سے دیکھا تو حسین فرمانے لگے میرے لال تو بہت چھوٹا ہے، تجھے ابھی عرب کے دستور معلوم نہیں ہے۔ عرب کا دستور یہ ہے کہ جو بھی نیا نیا دلہا بنتا ہے اس کے گلے میں دونوں طرف سے تحت الحنک کو کھول دیا جاتا ہے۔ میں نے تیرے تحت الحنک کو اس لیے کھول دیا ہے شاید کوئی تجھے دلہا سمجھ کے تجھ پہ ترس کھا جائے۔ میں نے تو پڑھ دیے مصائب، میں تو پڑھ چکا مصائب، رونے والوں بس پھر بے چین ہوا کہ رک تو جا میرے لال، پھر رکے۔ حسین نے اپنے ہاتھوں کو قاسم کے گریبان پر رکھا، رکھ کر جو کھولا تو شہزادے کے گر کا گریبان چاک ہو گیا، پھٹ گیا گریبان۔ شہزادے نے پھٹے گریبان کو دیکھا، چچا کو دیکھا تو فرمانے لگے میرے لال تجھے عرب کے دستور نہیں معلوم، ارے کوئی یتیم جب گھر سے اکیلا باہر نکلتا ہے اس کا گریبان پھٹا ہوا ہوتا ہے، میں نے تیرا گریبان اس لیے پھاڑ دیا، ارے کوئی تجھے یتیم سمجھ کے ترس کھا جا۔ یتیم حسن کہ جا میرے لال چلا جا، خدا حافظ، ایڑ لگائی پہنچے۔ یہ جملہ نہیں کہا تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا، شاید حسن مجتبیٰ راضی نہ ہو، یہ جملہ نہیں کہا۔ میدان میں آ کر رکے، تلوار کو نکال کر لہرایا اور لہرا کر کہنے لگے کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے حسن مجتبیٰ کو لڑنا نہیں آتا تھا، آؤ حسن کا لال آیا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ 13 برس کا حسن کا یتیم کیسے لڑتا ہے، پھر میرے بابا کو کہنا کہ حسن کو لڑنا نہیں آتا تھا۔ شامی آگے بڑھا، شامی کے بچے آگے بڑھے، ہر ایک کو فنار کر دیا، تاب نہیں ہے کہ میں سنا سکوں۔ جب سب ایک ایک کر کے کٹتے رہے، مرتے رہے، جہنم میں جاتے رہے، پسر سعد نے کہا حسن مجتبیٰ کا خون ہے، حیدر کرار کا خون اس کی رگوں میں ہے،
ایسے نہ کرو، ختم ہو گئی تقریر، ایسے نہ کرو، ارے یہ سب کو مار دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایسے نہ کرو۔ کہ کیا کریں؟ کہ پورے لشکر کی قوت کے ساتھ اس بچے پر حملہ کرو۔ اب کیا تھا، جیسے ہی حکم نامہ آیا فوراً سے لشکر اٹھا اور اٹھ کر 13 برس کے قاسم پر یلغار کرنے لگا، کبھی ادھر سے لشکر، کبھی ادھر سے لشکر، کبھی ادھر سے لشکر، کبھی ادھر سے لشکر، کہیں سے تیر چلتے تھے، کہیں تلوار چلتی تھی، کہیں سے نیزہ آتا تھا، کہیں تبر آتا تھا، کہیں بھالا آتا تھا، بچہ ہر ایک کو روکتا تھا۔ کیا سنو گے رونے والوں؟ بچہ ہر ایک وار کو روکتا تھا۔ ایسے میں 13 برس کے قاسم کو جب لگا کہ میں روک نہ پاؤں گا تو کہنے لگا مولا سلام قبول کیجئے، مولا میری مدد کو آئیے۔ راوی نے لکھا حسین ایسی تیزی سے اٹھے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب حسین سوار ہو گئے۔ عباس کو لیا، کہ چلو عباس میرا بھتیجا مجھے بلا رہا ہے، ایک مرتبہ چلے۔ تھک گیا، میں تو تقریر ختم کر رہا ہوں، تھک گئے، چلے۔ اب جو ایک مرتبہ لشکر نے 2 گھوڑا سواروں کو آتے ہوئے دیکھا تو دونوں کا انداز وہی حیدر و صفدر کا تھا۔ لوگ کہنے لگے لو غضب ہو گیا، یہ تو حسین خود میدان میں آ گئے، ارے یہ تو اکیلے نہیں آئے، ان کے ساتھ تو عباس علمدار بھی آ رہے ہیں۔ رک جائیے گا میرے بھائی، خدا حسین کا واسطہ ہے، رک جائیے گا۔ یہ ساری محنت کو ایک لفظ میں 1 منٹ میں پامال مت کر دیا کرے، رک جائیے ذرا، 2 جملے تو کہنے دیجئے، بی بی کو راضی تو کر لینے دیجئے، سیدہ کو راضی تو کر لینے دیجئے، 2 جملے تو کہنے دیجئے، حق تو ادا کرنے دیجئے۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب دیکھا تو بس پھر ہر ایک کو اپنی جان بچانے کی پڑ گئی۔ تو روایت کہتی ہے جس کا گھوڑا جہاں تھا وہیں دوڑانا شروع کر دیا۔ ایسے میں قاسم گھبرا گئے، اب جو اتر رہا تھا پیر رکابوں میں الجھ گئے۔ اب جو حسین آئے، اب جو آئے حسین، جب تک شبیہ مہندی نہ آئے تب تک برداشت کر لیجئے۔ اب جو حسین آئے، ختم ہو گئی تقریر۔ اب جو حسین آئے، لشکر تو چھٹ گیا، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، میرا لال کہاں گیا، میرا لال کہاں گیا؟ دوسری روایت سنیں گے، قاسم کے سر کو دیکھا، سرہانے آئے، مرثیہ پڑھا، مرثیہ پڑھا، حسین کا مرثیہ، حسین کی زبانی۔ جانتے ہیں کیا کہا؟ میرے لال تیرا چچا تجھ سے بڑا شرمندہ ہے، تیری مدد کرنے کے لیے نہ آ سکا۔ آیت اللہ حائری کے گھر میں جب مجلس ہوتی تھی اور کبھی ذاکر یہ کہہ دے تو اٹھ کر کہتے تھے اس سے آگے نہ پڑھ، اس سے آگے کچھ نہ کہ ارے حسین اور شرمندہ ہو جائے۔ جب دیکھا کہ کہیں قاسم دکھائی نہ دیتا تو کہا اینہ قاسم، اینہ قاسم، اینہ قاسم۔ کربلا کے میدان میں ہر سمت صدا دے کر کہہ رہے تھے اینہ قاسم۔ جب کہیں سے جواب نہ آیا تو حسین نے جانتے ہیں کیا کہا؟ قاسم بیٹا قاسم، امام وقت تمہیں بلا رہا ہے۔ اب جیسے ہی کہنا تھا امام وقت تمہیں بلا رہا ہے، راوی کہتا ہے کربلا کے میدان میں گوشت کے ٹکڑے تھے، اڑ اڑ کے کہہ رہے تھے مولا میں یہاں ہوں، مولا میں یہاں ہوں، مولا میں یہاں ہوں، مولا میں یہاں ہوں۔ ٹکڑوں کو آتے دیکھا حسین نے، کیا کرے غریب زہرا، ابا کو اتارا زمین پہ بچھا دیا، یتیم حسن کے ٹکڑوں کو گٹھڑی میں رکھنا شروع کیا۔ جب گٹھڑی تمام ہوئی کاندھے پر رکھا، لے کر چلے خیمے کے در پر آئے اور آ کر صدا دی بہن زینب جلدی آؤ، اس لیے کہ قاسم آیا ہے۔ ساری بیویاں دروازے پر آ گئی، علی کی بیٹی سب سے آگے۔ آخری جملہ ختم ہو گئی تقریر۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معذرت چاہتا ہوں، آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر معذرت چاہتا ہوں۔ آخری جملہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ سب بیویاں آ گئی، علی کی بیٹی سب سے آگے۔ کہا بھیا خالی صدا دی، قاسم کو لے کر نہیں آئے، قاسم کو لے کر نہیں آئے۔ حسین نے گٹھڑی کو کاندھے سے اتارا، ہائے حسین، گٹھڑی کو زمین پر رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد اب جو کھولا تو جانتے ہیں کیا ہوا؟
ارے بیوی نے دیکھا اور دیکھ کر کہا ارے میرے بھیا یہ تو میرا قاسم تقسیم ہو گیا. ادھر سے آواز آئی ارے میری بہنا خیمے کے در کے پیچھے میری بھابھی کھڑی ہے. یہ کیسے رقم ہے
یہ کیسا دن تیری شادی کا کیسی رات ٹھہری تھی، یہ کیسا دن تیری شادی کا کیسی رات ٹھہری تھی، عروس مرگ سے کب مرنے والی بات ٹھہری تھی، عروس مرگ سے کب مرنے والی بات ٹھہری تھی، تیرا عہد جوانی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، تیرا عہد جوانی تھا، تیرا عہد وفا کا سے شباب کربلا کا سے، شباب کربلا کا سے، شباب کربلا کا سے، نگاہوں میں تیری وہ منظر بیداد کیا ہوگا، نگاہوں میں تیری وہ منظر بیداد کیا ہوگا، کلیجہ باپ کا ٹکڑے ہوا تھا یاد کیا ہوگا، کلیجہ باپ کا ٹکڑے ہوا تھا یاد کیا ہوگا، فلک نے ماں کا دل بھی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، فلک نے ماں کا دل بھی آج ٹکڑے کر دیا قاسم، شباب کربلا کا سے، شباب کربلا کا سے، شباب کربلا کا سے، یقین پیاسوں کے سجدے ہیں کہ دنیا لڑکھڑاتی ہے، یقین پیاسوں کے سجدے ہیں کہ دنیا لڑکھڑاتی ہے، زمین کربلا بے شانیوں سے لپٹ جاتی ہے، زمین کربلا بے شانیوں سے لپٹ جاتی ہے، رہے گا رہتی دنیا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، رہے گا رہتی دنیا تک یہ قائم سلسلہ قاسم، شباب کربلا قاسم، شباب کربلا قاسم، شباب کربلا قاسم، بتا کر گردنے دکھلا گئے یہ کربلا والے، بتا کر گردنے دکھلا گئے یہ کربلا والے، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے، وہ تیرا جی کی خاطر علی مولا علی مولا علی مولا، وہ تیرا جی کی خاطر مار کا وہ ولولہ قاسم، شباب کربلا قاسم، شباب کربلا قاسم، شباب کربلا قاسم، دہم کی شب کو جب لاشاں پہ تیرے چاندنی پھیلی، دہم کی شب کو جب لاشاں پہ تیرے چاندنی پھیلی، اسیران بلا میں اور بھی افسر لگی پھیلی، اسیران بلا میں اور بھی افسر لگی پھیلی، خبر ہے کس کا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، خبر ہے کس کا دل تڑپ کر رہ گیا قاسم، شباب کربلا قاسم، شباب کربلا قاسم، مسلمانوں نے عالم کو محرم ہے رلاتی ہے، مسلمانوں نے عالم کو محرم ہے رلاتی ہے، تیرے شاعر کو تیرے نجم کو اکثر رلاتی ہے، تیرے شاعر کو تیرے نجم کو اکثر رلاتی ہے، یہ تیری کم سینی کا
شان مہندی قاسم دی اج چڑھی عجیب و شان مہندی قاسم دی اج چڑھی عجیب و شان مہندی قاسم دی اج چڑھی عجیب و شان مہندی قاسم دی حیا یا بیبیاں نال ہورا راوڑ کو حیا بیبیاں نال ہورا راوڑ کو حیا بیبیاں نال ہورا راوڑ کو کربل تے میدان مہندی قاسم دی کربل تے میدان مہندی قاسم دی اج چڑھی عجیب و شان مہندی قاسم دی اج چڑھی عجیب و شان مہندی قاسم دی ہے پلا مرنا گانا ہتی بدلے کو پلا مرنا گانا ہتی بدلے کو ہے پلا مرنا گانا ہتی بدلے کو موت کی تیری یاد مہندی قاسم دی ہے موت کی تیری رات مہندی قاسم دی اج چڑھی عجیب و شان مہندی قاسم دی اج چڑھی عجیب و شان مہندی قاسم دی اج چڑھی عجیب و شان مہندی قاسم دی حیا شرط میل بندری بندلے تاریا شرط میل بندری بندلے حیا شرط میل بندری بندلے لو دے وچ غلطان مہندی قاسم دی ہے لو دے وچ غلطان مہندی قاسم دی اج چڑھی عجیب و شان مہندی قاسم دی اج چڑھی عجیب و شان مہندی قاسم دی حیا یا شمع بال بابے حیدر کے حیا شمع بال بابے حیدر کے حیا شمع بال بابے حیدر کے گول سکینہ جان مہندی قاسم دی ہے گول سکینہ جان مہندی قاسم دی اج چڑھی عجیب و شان مہندی قاسم دی اج چڑھی عجیب و شان مہندی قاسم دی ہے درد عجیب نال سیفی شیراں دے درد عجیب نال سیفی شیراں دے ہے درد عجیب نال سیفی شیراں دے کیتی خوب بیان مہندی قاسم دی ہے کیتی خوب بیان مہندی قاسم دی وقت رسوئے میدان اکبر گل گوگا دست غمبر سرزانی اندام کا سر شور و محال اے عزیزم یک زمان اے عزیزم یک زمان قومان خستہ روان اے عزیزم یک زمان نقمانان عزم و بان اے عزیزم یک زمان وی اکبرم مکہ جوان اے عزیزم یک زمان آو باوی لاوی دستم دفتان مائے مولی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا میں گریان با مرکش الصغیر و الصغیر اے عزیزم یک زمان اے عزیزم یک زمان با من خستہ